على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ لبیک میں حاضر ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پیارے نگران شورا کا یہ سلسلہ ہے، اور امیر اہل سنت نے ہمیں جو اس دفعہ ہفتہ وار رسالہ پڑھنے کے لیے عطا فرمایا ہے وہ ہے عاشق اکبر۔ اس پیارے رسالے کے اندر شیخ طریقت امیر اہل سنت نے درود پاک کی ایک زبردست روایت کو نقل فرمایا ہے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سماعت فرمائیے۔ مدینہ کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے کہ اللہ تعالی کا ایک فرشتہ ہے، اس کا بازو مشرق میں ہے اور دوسرا مغرب میں۔ جب کوئی شخص مجھ پر محبت سے درود پاک پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ پانی میں غوطہ کھا کر اپنے پروں کو جھاڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے پروں سے ٹپکنے والے ہر قطرے سے ایک ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے، اور وہ فرشتے قیامت تک اس درود پاک پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ پیارے آقا علیہ السلام کی ذات والا صفات پر درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ مدنی چینل کی ناظرین، سلسلہ لبیک ہے، ایک پرٹیکولر موضوع ہے نگران شورا کے مدنی پھول، آپ کی کالز، آپ کے میسیجز سلسلے کا حصہ۔ اس کے ساتھ ساتھ نگران شورا سے ہم مدنی کسوٹی بھی کریں گے، ایک لفظ بھی پوچھیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل کچھ دیگر سیگمنٹس یہ بھی ہمارے سلسلے کا حصہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے، ثواب کمانے کے لیے آپ نے سلسلے میں شامل رہنا ہے، اول تا آخر شامل رہنا ہے۔ آج کے سلسلے کا جو موضوع ہے جس پر ہم نے مدنی پھول لینے ہیں، یہ بڑا زبردست موضوع ہے۔ ایسا زبردست موضوع ہے کہ انسان کی پہچان بنتی ہے، انسان کا مقام بنتا ہے، اس کا مرتبہ بنتا ہے، اور معاشرے کے اندر اس کا ایک پورٹریٹ ڈرا ہوتا ہے۔ کیسے؟ اچھا بھی ہوتا ہے، برا بھی ہوتا ہے، پازیٹیو بھی ہے، نیگیٹو بھی ہے، شہرت بھی ہوتی ہے عزت کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ عزت ہوتی ہے تو وہ بسا اوقات شہرت کے ساتھ مل جاتی ہے۔ وہ کیا موضوع ہے جس پر نگران شورا ہمیں بتانے جا رہے ہیں؟ مہروز بھائی بتا رہے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل آج ایک ایسا موضوع ہے جیسے کہ سلمان بھائی آپ نے کہا کہ یہ ہر شخص میں موجود ہے، یہ ہر شخص کے پاس موجود ہے، البتہ اس کی ڈائمنشن الگ ہے۔ کسی کے پاس یہ منفی طور پر موجود ہے اور کسی کے پاس یہ مثبت طور پر موجود ہے، کسی کا اچھا ہے اور کسی کے پاس یہ چیز برائی کے ساتھ، برائی کی صفت کے ساتھ ہے۔ یعنی آج ہمارا موضوع ہے کردار، کریکٹر آج ہمارا موضوع ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں اپنے گرد و نواح میں، اپنی ذات میں دیکھیں، اپنے عزیز و اقارب میں دیکھیں، اپنے آس پڑوس میں دیکھیں، اور پوری دنیا ہی پہ نظر ڈالیں، تو ہر شخص، یعنی ہر شخص ایک جدا گانا کریکٹر رکھتا ہے، کردار رکھتا ہے، پرسنالٹی رکھتا ہے۔ اور یہ کردار، کریکٹر یا پرسنالٹی جو ہے، یہ کن چیزوں کو کہتے ہیں؟ یہ یوں سمجھ لیجئے کہ جو ہم بیہیو کرتے ہیں، جو ہم ریئیکشن دیتے ہیں، اور جو کچھ ہم اپنی زندگی کی دوڑ دھوپ میں صبح و شام میں سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، ان اعمال کو، ان کاموں کو اگر کسی سانچے میں رکھ کر اس کو کوئی نام دیا جائے تو وہ نام ہوگا کردار، کریکٹر یا پرسنالٹی۔ یہ پازیٹیو بھی ہوتی ہے، نیگیٹو بھی ہوتی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص شاید اس خوشگمانی کا شکار ہو کہ میں بڑا کریکٹر والا بندہ ہوں، میرا کردار تو بہت اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، با کردار ہوں میں تو، لیکن یہ کون طے کرے گا کہ ہمارا کردار کیسا ہے؟ ہمارے کردار میں خوبیاں زیادہ ہیں یا کہ خامیاں زیادہ ہیں؟ یہ طے کریں گے وہ افراد جن کے ساتھ صبح و شام یا زندگی کے کسی مرحلے میں ہمارا تعلق پڑتا ہے۔ یوں تو یقینی طور پہ ہر شخص کچھ نہ کچھ افراد سے مسکرا کے بات کرتا ہے، پیار سے بات کرتا ہے، اور کچھ نہ کچھ افراد پہ وہ نرمی کرتا ہے، کچھ نہ کچھ افراد کی خیرخواہی کرتا ہے، اور کچھ نہ کچھ بھلے کام ہر شخص ہی شاید کر ہی لیتا ہو۔ لیکن دیکھا یہ جائے گا کہ وہ مقامات، وہ اوقات، وہ کام کہ جب آپ کی عزت نفس گویا کہ مجروح کی گئی اور آپ کے نفس کو ابھارا گیا،
آپ کے ساتھ منفی نیگیٹو بیہیویئر اپنایا کسی دوسرے شخص نے تو اس وقت آپ کا ریئیکشن کیا تھا یہ بڑا میٹر کرے گا۔ سلمان بھائی کسی نے بڑی پیاری بات کی کہ کردار جی انسان کا کریکٹر پتہ جب چلتا ہے جب سورج غروب ہوتا ہے، یعنی یہ وہ چراغ ہے، اس کی یہ وہ منارہ نور ہے کہ جب سورج ڈوب جاتا ہے اور کوئی روشنی نظر نہیں آتی تو اگر آپ کے کردار میں خوبیاں ہیں، بلندی ہے، تو اس مینار کی نور یہ وہ منارہ نور ہے کہ جس کی روشنی اس وقت ظاہر ہوتی ہے۔ اور دوسری بڑی اہم بات یہ کہ آپ کے کردار کا جب پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی مس بیہیو کرے۔ اب کردار کی کیا خوبیاں ہوتی ہیں، کیا خامیاں ہوتی ہیں، بہت سارے سوالات بھی ہمارے ذہن میں انشاءاللہ جو ہم آپس میں بھی کریں گے، نگرانی شورا سے بھی کریں گے اور مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی اوپن رکھیں گے۔ بالکل آپشن کھلا ہے، آپ کالز کے ذریعے شامل لے سکتے ہیں۔ یہاں ایک اور عرض بھی کروں کہ مختلف سیگمنٹس بھی ہوتے ہیں، ان سیگمنٹس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کیا گمان فرماتے ہیں یہ ٹھیک ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، کیا ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے؟ تو یہ بھی آپ ہمیں ضرور جو ہے وہ اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجئے۔ انشاءاللہ ہم آپ کی کالز کو، آپ کی سجیشنز کو، آپ کی آراء کو، آپ کے مشوروں کو سلسلے کے اندر انشاءاللہ وقتاً فوقتاً شامل بھی کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، میرے ذہن میں بھی کچھ سوالات ہیں اور کردار کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کیا سوال آتا ہے؟ آخر لوگوں کے کردار درست کیوں نہیں ہوتے، اور جن کے کردار درست ہیں ان کے کردار کے اندر مزید نکھار کیوں نہیں آتا؟ اس کی کیا وجوہات بنتی ہیں؟ آپ کے ذہن میں کیا ہے ضرور بتائیے، اور یہ بھی بتائیے کہ آپ با کردار کس کو سمجھتے ہیں؟ آپ اچھے کردار والا کس کو سمجھتے ہیں؟ آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے ضرور بتائیے۔ کالز کے ذریعے سے، میسیجز کے ذریعے سے آپ کی کالز کو اور آپ کی میسیجز کو ہم سلسلے کا حصہ بنائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم جن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں، جن کا کریمہ پڑھنے والے ہیں، ان کا کردار کیسا روشن کردار، کیسا پیارا کردار کہ دشمن بھی جن کے کردار کی خوبی کو، خوبصورتی کو بیان کریں۔ ایک سینگ ہے، الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، کہ فضیلت وہ ہوتی ہے جس کی دشمن بھی گواہی ہے۔ آپ دیکھیں ہمیں اسلام نے کیسا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات یہ رول ماڈل ملا ہے کہ جن کا اخلاق ایسا، جن کا کردار ایسا کہ دشمن اپنی امانتیں ان کے پاس رکھوائیں، جن کا کردار ایسا کہ جن کو دشمن بھی صادق اور امین کہہ کے پکاریں، کردار ایسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کردار پر کوئی غیر بھی، کوئی دشمن بھی حضور کے کردار پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ ہم دیکھتے ہیں اس معاشرے کے اندر کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کو فالو کرتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہیں، ان کے کردار بھی بہت اچھے ہوا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نگران شورا سے ہم مدنی پھول لیں گے، آپ کی کالز کو بھی سلسلے کا حصہ بنائیں گے۔ نگران مرکزی مجلس شورا الحمدللہ مدینہ ہال میں تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں آپ اپنی نشست پر براجمان ہوں گے اور مدنی پھول بھی عطا فرمائیں گے۔ مہروز بھائی، کردار کے حوالے سے کچھ لوگوں نے اپنے اپنے پیرامیٹرز جو ہے یہ بنائے ہوتے ہیں، جیسے میں نے ناظرین کو کہا کہ آپ بھی بتائیں، آپ کے خیال میں اگر لیا جائے کہ ایک با کردار شخص کون، تو آپ کیا کہیں گے؟ سلمان میں کردار ایک ایسی چیز، کردار کہہ لیں آپ یا کریکٹر کہہ لیں یا پرسنالٹی کہہ لیں، جی اس میں ایک بڑے بڑے موٹے موٹے اصول اگر آپ دیکھیں تو دنیا کا کوئی بھی سلیم الطبع شخص جو ہے وہ اس کو اگنور نہیں کر سکتا، اور اس کے لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں سے دلیل لائیں یا وہاں سے دلیل لائیں، بلکہ جو ایک بڑی بڑی خوبیاں ہوتی ہیں کردار کے، جو بڑے بڑے گوشے ہوتے ہیں، وہ تقریباً سبھی افراد ذہنی طور پر تسلیم کرتے ہیں، قلبی طور پر اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور اس کی مثال میں یہ دوں گا کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور لوگوں کو توحید اور دین اسلام کی دعوت دی، تو سب سے پہلے جو بطور دلیل کہہ لیں یا بطور مثال کہہ لیں یا اپنی بات کی تائید کے لیے جو بات آپ نے ارشاد فرمائی، تو اپنی ذات کو پیش کیا کہ اے لوگوں تم نے مجھے کیسا پایا۔ ماشاءاللہ، نگران شورا کی آمد مرحبا، زرد امامہ ماشاءاللہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، وائٹ جبہ ہے، کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ بہت ساری باتیں مدنی چینل کے ناظرین مجھے پتا ہیں لیکن آپ کو نہیں پتا، اچھا اور بتا دوں استغفر بہت ساری ہیں، ایک تو بتا دیتا ہوں۔ اللہ کی نگران شورا حافظہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ امام شریف کا کلر چینج ہوا تو نگران شورا نے ایک بات کہی تھی کہ جو بھی کلر، جی ہر بات جو آپ کو میں بتاؤں وہ آنر دینی ضروری ہے۔
بتانے میں حرج نہیں، ناظرین خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ. کوئی اور بات کر لیتے ہیں. جی کوئی اور بات کر لیں. اچھا دیکھ لیں آپ، آپ دیدی اختیار. دیکھ کر ہی عرض کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. کردار کی یہ تو خوبی ہے نا، خوبی چھپانے میں کیا ہے؟ کیا حرج ہے؟ میں بتا دیتا ہوں جی، بتانا نہیں چاہیے. نہ بتائیں تو اچھا ہے. چلیں آپ تو یہی کہیں گے نہ بتائیں، لیکن ہم تو بتائیں گے. مدنی چینل کے ناظرین، نگران شورا نے بتایا کہ جو بھی امامہ نگران شورا باندھ کر آ رہے ہیں وہ امیر علیہ سنت کو دکھا کر جو ہے وہ باندھ کے آ رہے ہیں. تو یہ الحمدللہ ایک انداز ہے. امیر سنت جو رنگ نگران شورا کے لیے جو ہے پریفر فرما رہے ہیں، نگران شورا کو پہن رہے ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں بھی امیر سنت کی اطاعت اور الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اس کو اس انداز سے کہنے کے بجائے انداز یہ اگر ہو نا کہ جس وقت رنگ کے متعلق ہمارا جو سلسلہ چل رہا تھا جی، اس وقت ہم باہمی مشورے سے ایک چیز کو لے کر چل رہے تھے. اس میں شاید زیادہ تنظیم کا میرا خیال ہے فائدہ ہے اگر یہ جملہ کہا جائے. چلیں جی، اصلاح ہوگی ماشاءاللہ. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. آپ حضور اصلاح فرماتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم اس کو قبول بھی کرتے رہیں گے، آگے بڑھتے رہیں گے. کردار آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے. سوال پہلا یہ ہے کہ دیکھیں ہر بندے کے اپنے اپنے پیرامیٹرز ہیں. آپ کی اپنی سوچ ہے، مہروز بھائی کی اپنی سوچ ہے، بلال بھائی کی اپنی سوچ ہے، میری اپنی سوچ ہے، مدنی چینل کے ناظرین جو ہیں ان کی اپنی سوچ ہے. ہر بندہ یہی چاہے گا کہ سامنے والے کا جو کردار ہے نا یار یہ ایسے ہونا چاہیے. میں بھی کچھ پیرامیٹرز بیان کر دوں گا، آپ بھی بیان کر دیں گے، مہروز بھائی بھی بیان کر دیں گے، بلال بھائی بھی بیان کر دیں گے، مدنی چینل کے ناظرین بھی بیان کر دیں گے. ہم کس کی سوچ کو اپنائیں اور ہم اپنے کردار کو کیسا بنائیں؟ سلمان بھائی، جو آپ نے ابھی نگران شورا کے امامے کے کلر کے حوالے سے جو فرمایا، آج کا جو موضوع ہے کردار، جی تو اس میں اس کی بھی ایک جھلک ہے کہ ایک مرید کا کردار کیسا ہونا چاہیے. کہ اپنا جو بھی نئی پالیسی ہوئی تو پیر کے مشورے اور پیر کی رضا کے ساتھ چلنا، تو یہ بھی ایک مرید کے کردار میں سے ایک، وہ اچھے کرداروں میں سے ایک ہے. پیر کے نقش قدم پہ، پیر کے نقش قدم پر چلنا، ان کے ایک ایک بات کو ان کے مشورے رہنمائی کے ساتھ چلنا. تو ہم اس کو اس کے ساتھ بھی جوڑ سکتے ہیں، کردار کے ساتھ بھی. ٹھیک ہے جی حضور سوال. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. بلال آپ نے دوسری مرتبہ خطبہ پڑھا، آپ نے پہلے پڑھ لیا تھا ویسے ایک دفعہ. اچھا تو انشاءاللہ ثواب ملے گا. انشاءاللہ ضرور ملے گا جی، کیوں نہیں ملے گا. بلال بھائی کی بات کو پہلے میں کنٹینیو کروں گا ہاں جی. کہ کوشش یہی ہونی چاہیے کہ تحریک کے اندر کوئی چیز اگر آ رہی ہے جی تو وہ اپنے بڑوں کی اجازت سے آنی چاہیے. ہاں ہاں ہاں. اور جب کہ آپ مدثر العالی تحریک کے بانی ہیں، امیر ہیں، ہمارے پیر صاحب بھی ہیں، جی تو ان تمام تر پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ آپ کے جو بھی اس طرح کے افعال اور اعمال ہوں جن کا تعلق بالخصوص تنظیم کے کسی معاملے سے ہے، تو اس میں اس طرح کی رائے کا آنا، مشورے کا آنا ضروری ہے. مگر اس بات کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے تاکہ غلط فہمی نہ ہو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ میں جب بھی کسی کام مجھے کوئی کرتا دیکھے اور وہ یہ سمجھے کہ یار یہ اگر کر رہا ہے تو امیر سنت ہی کے مشورے اور ان کی اجازت سے کر رہا ہوگا. یہ لازمی نہیں ہوتا. اس لیے میں ان کو اس طرح بیان نہیں کرتا. کبھی اس طرح کے تنظیمی ذہن دینے کے لیے بعض مثالیں دی جاتی ہیں کہ یہ کام ہم پہلے مشورہ کر لیتے ہیں، بعضوں کا جو ہوتا ہے کہ یہ کام فلاں جگہ پر مشورہ کر لیتے ہیں، بعض یہ ہوتا ہے کہ یہ یوں نہ یوں کہا گیا تھا. تو وہ ایک اپنے کانٹیکسٹ میں ایک بات کی جاتی ہے سیاق و سباق کے ساتھ. لیکن یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہر چیز کو اس طرح لے لینا. اب جیسے ابھی جو میں اگر میں جو امامہ باندھ کر آپ کو بولے کہ امیر عثمان کو دکھا کر آیا ہوگا تو یہ بات درست نہیں ہوگی. تو یہ نہیں ہوتا. بعض اوقات تنظیم کو کے وقت کوئی ایسی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں جب آپس میں باہمی مشاورت چل رہی ہوتی ہے، تو ان تمام تر پہلو کو سامنے رکھنا ضروری ہے تاکہ لوگ غلط فہمی کا بھی شکار نہ ہو، بدگمانی کا بھی شکار نہ ہو، غلط فہمی کا بھی شکار نہ ہو. حسن ظن باقی رکھنے والا ہی عمل ہونا چاہیے. مدینہ قطع نظر اس سے کہ کیا پوچھا کیا نہیں پوچھا. یہاں ایک سبق تو ضرور ہے جس کا تعلق آپ کے کردار کے موضوع سے بھی ہے کہ بہتر کردار کے لیے ضروری ہے کہ انسان حسن ظن کا پیکر ہو. مدینہ اگر آپ حسن ظن کے پیکر ہیں اور ایک مسلمان کا جب حال احوال اسلام و دین و شریعت کا پتہ بتاتا ہے اور تو اس کا حال شریعت کے مطابق اگر آپ کو نظر آتا ہے تو ایسے شخص کے بارے میں حسن ظن رکھنا یہ واجب ہے. جی. تو
یہ کردار کی بڑی پہچان ہوتی ہے کسی سبحان شخص کے اللہ، سبحان کہ اس کے اندر حسن زن ہے یا بدگمانی ہے. کیا بات. بعض وہ کردار والے لوگ ہوتے ہیں جن کو صرف مطلب وہ دیکھتے ہی ان کے دماغ کے اندر کوئی منفی خیال ہی آتا ہے. کسی کو دیکھ کر خود کو دیکھیں گے تو مثبت نظر آئے گا, دوسروں کو دیکھیں گے تو منفی نظر آئے گا. صحیح. یہ خود ایک کردار کی بہت بڑی خرابی ہے ٹھیک ہے. کہ اس کا کردار حسن زن کے دائرے سے نکل کر بدگمانی کے دائرے میں کھڑا ہے. تو سب سے بنیادی بات تو میں یہ نہیں کہتا, لیکن بنیادی باتوں میں سے ایک بات ہے کہ اچھے کردار کی ایک علامت جی آپ حسن زن کو دے سکتے ہیں. مدینہ مدینہ. ماشاء دیکھیں شیطان سے مقابلہ آسان نہیں ہے. شیطان وہ مردود ہے کہ اس سے لڑنے کے لیے تو اللہ کی پناہ ہی لینی پڑتی ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سے پناہ لینی ہے کہ یا اللہ تو اپنی پناہ عطا کر اس مردود شیطان کے مکر و فریب سے. جی تو ایسا نہیں ہوتا. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے اکبر بھائی کہ اگر بندہ کوشش کرے نا, تو تجربے کی بات عرض کر رہا ہوں کہ آپ کا ایک وقت ایسا شاید آ جائے گا کہ آپ کی ابتدائی حسن زن سے ہوگی. سبحان اللہ. یہ طبیعت جو ہے نا وہ تربیت سے بنتی ہے. اگر آپ نے اپنی تربیت میں یہ رکھ لیا کہ میں پہلے حسن زن ہی کا پہلو ڈھونڈوں گا, اور جب بھی بدگمانی آئے تو آپ اس کو جھٹکتے رہیں, ہٹاتے رہیں, تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کی بات حسن زن سے شروع ہوگی. سبحان اللہ. اس پر عام آدمی شاید آپ کو تنقید کا نشانہ بنائے گا کہ پھر بولے گا آپ بڑے بھولے ہو, آپ بڑے سیدھے ہو, تو آپ بڑے سادے ہو. تو کوئی نہیں, اگر یہ بھولا پن, سیدھا پن, سادہ پن میرے جنت میں لے جانے کا سبب بن جاتا سبحان ہے, اللہ. تو یہ سبحان بھولے اللہ. پن, سیدھے پن, سادے پن کو صد کرو مرحبا یار. کیا بات ہے, کیا بات ہے. سطح پر آپ ہیں, اس سطح پر بندے کو تیز ترار اور اس طرح کا ہونا اس کے لیے ضروری نہیں ہے. نہ تو کوئی فتنہ فساد تھوڑی پھیلانا ہے کہ ہم نے تیز ترار بننا ہے. کیا بات. اگر آپ نے نیکی کی دعوت عام کرنی ہے تو آپ کو مطلب آپ کو نیک بننا ہے. بات تیز ترار کی مطلب ہمارے یہاں جو معاشرے میں جو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں ان سے نکل کر تھوڑا سا اگر آپ بات کریں تو ہمیں نیک بننا ہے. سمپل سی بات یہ ہے. نہ اکبر مدنی کو HOD بننے کے لیے دعوت اسلامی میں آئے تھے, جی نہ سلمان مدنی یہ کوئی مطلب کہ وہ مدنی چینل کی کوئی نمایاں شخصیت بننے کے لیے مدنی ماحول میں آئے تھے, نہ مہروز بھائی کوئی کسی سلسلے کے مطلب ہوسٹ بننے کے لیے آئے تھے, نہ بلال مدنی نے کبھی سوچا ہوگا کہ میں دنیا کے فلاں ملکوں میں جا کر اور اسی طرح مدنی کام کروں گا. نہ میں یہ سوچ کر آیا تھا. بیسیکلی دیکھیں تو شاید بنیادی بات جو پہلا دن دعوت اسلامی کا ہمارا تھا, جس نے آپ کو اور ہم سب کو جس نے اپیل کیا کہ دعوت اسلامی کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے, وہ ایک ہی جملہ شاید ہوگا, میں نیک بننا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. اب نیک بننے کے لیے جو اس کے لیے اوصاف ضروری ہیں اب ان کی بات کریں, قطع نظر اس سے کہ کس جگہ کے لیے کیا ضروری ہے, کس جگہ کے لیے کیا ضروری ہے. ٹھیک ہے. دیکھنا یہ ہے کہ نیک بننے کے لیے کیا ضروری ہے. مدینہ مدینہ. ماشاءاللہ. وہ سوال جو میں نے کیا رہا وہ تو بیچ بھی رہ گیا. ہر بندے کے اپنے پیرامیٹرز ہیں, اپنی چاہتے ہیں. میں اپنا کردار کس کی چاہتوں کے مطابق بناؤں؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی. سبحان اللہ. یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے اور یہی ہمارا ہونا چاہیے. آپ کیا دیکھتے ہیں آج کل جو مین خامی نوجوان نسل کے اندر پیدا ہو رہی ہے کردار کے اندر, جو ایک بڑی خامی جس کو آپ تصور کریں کہ یہ جو خامی ہے یہ بہت زیادہ تباہی پھیلا رہی ہے, وہ کیا ہے؟ بے حیائی اور بے باکی. اس کا سد باب کیسے ہو؟ علم حاصل کرنا, کیونکہ یہ بے حیائی بے باکی کی وجہ جہالت ہے. ایسا آپ نہیں سمجھتے کہ جو بے حیائی کر رہا ہے وہ بھی یہ بات جانتا ہے کہ میں بے حیائی کا کام کر رہا ہوں؟ ضروری نہیں ہے, کیونکہ لوگ مل جل کر پورے سنیما گھر میں 500,000 آدمی فلمیں دیکھتے ہیں, سب کو پتہ ہے بے حیائی ہو رہی ہے. لیکن نہیں سب کو یہ تو نہیں سمجھ کے آتا نا کہ میں ثواب کا کام کر کے آیا ہوں, یا میں سینما سے آ رہا ہوں تو مجھے ثواب ملے گا, میں گانے سن رہا ہوں تو میرے جنت میں درجات بلند ہوں گے. ایسا تو حضور ہر ایک کو شاید اس کا اندازہ نہیں ہے کہ میں جو کام کر کے آ رہا ہوں وہ گناہ ہی ہو. معاشرے نے تب برباد کر دیا ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھنے والے لوگ اب کتنے رہ گئے. اللہ. یعنی دور فتن ہو رہا ہے, ایک زمانہ ایسا آئے گا, روایتوں میں اس طرح کا بھی ہے نا کہ مطلب لوگ برائی کا حکم دیں گے, نیکی سے روکیں گے. تو ایک وقت ایسا ہے کہ مطلب برائی نہیں رہے گی سلمان بھائی, اور بے حیائی کو لوگ بے حیائی نہیں سمجھیں گے. اور بے حیائی جو ہے نا یہ ہمارے معاشرے کا اللہ نہ کرے کوئی مطلب وہی ہو ایک حصہ نہ ہو جائے, سمجھدار لوگوں کی علامت ہی نہ بن جائے بے حیائی. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو
اصل تو جو آپ نے مجھے کہا نا کہ پیرامیٹر کیا، جی تو ہر مسلمان کا ایک پیرامیٹر ہے جو قرآن پر ایمان لایا ہے، اس پیرامیٹر کو جانتا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. سبحان اللہ، یہ ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے پیرامیٹر ہے، سبحان اللہ. ہر ایمان لانے والے کے لیے پیرامیٹر ہے. مجھے کیسا بننا چاہیے، جی میرا کردار کیسا ہونا چاہیے. ہاں جی، تو اس کو فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میرا کردار کیسا ہونا چاہیے. سورہ مومنون کی شروع کی 11 آیات ہیں. اللہ اللہ اللہ. ٹھیک ہے، میرا کردار کیسا ہونا چاہیے. والذین آمنوا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کہہ کر قرآن کریم میں کئی جگہ فرمایا گیا کہ وہ جو ایمان لائے وہ نیک عمل کیے. تو یہ ہونا چاہیے. اسی طرح ایک بات یہ کیا ہونا چاہیے، کردار کیا ہونا چاہیے، شخصیت کیا ہونی چاہیے، میرے اندر عادتیں کیا ہونی چاہیے. تو اس سے تو کسی کو انکار نہیں ہے کہ سب کچھ اچھا ہی ہونا چاہیے. لیکن جب اپنانے کی بات آتی ہے، میں تو نہیں چاہوں گا کہ میرا کردار داغدار ہو، میں تو نہیں چاہتا، لیکن اب ہوا ہے، اس کا کیا کریں، کیسے ہوا یہ؟ عادت بری پڑ جاتی ہے، بری صحبتوں کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے. یہ سب معلومات اور علم حاصل کرنے سے جو ہم نے معیار آپ کے سامنے ادھر ابھی بیان ہوا نا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی پیاری سیرت، یہی ہے جو آپ کے اور ہم سب کے ذہنوں کو کھولے گی. اور اسی پر میرا خیال ہے کہ واعظین، مقررین، مبلغین، مصلحین، ان سب کو اس بات پر زور دینا چاہیے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کیا تھی. کیونکہ دیکھیں سیرت کا تعلق ہے نا صرف مسجد میں داخل ہو کر نماز پڑھنے ہی سے نہیں ہے. واہ، سیرت کا تعلق پڑوسیوں کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے. سیرت کا تعلق بیوی بچوں کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے. سیرت کا تعلق لباس کیسا ہونا چاہیے. سیرت کا تعلق کھانے کا انداز کیسا ہونا چاہیے. کیا بات. بڑا آپ کے مطلب جیسے یوں نہیں دعوتوں میں عموماً لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، انتظار کر رہے ہوتے ہیں، بڑا ایک آدمی تمیز والا اور بڑے مطلب کہ وہ لشکر کپڑے پہن کر اور بہت اٹریکٹیو پرسنالٹی بن کر بیٹھا ہو، ادھر ڈھکن اٹھے اور جب وہ کھانا بھر کے لائے تو پتہ چلے کہ یار میں تو کچھ اور ہی سمجھا تھا، بندہ کچھ اور ہی نکلا. اللہ کھاتے ہوئے بھی کردار ظاہر ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، تو کھانا کھانے کے بعد پلیٹ کے ذریعے بھی کردار ظاہر ہوتا ہے کہ یہ آدمی کیا کھانے کا انداز تھا، ملنے کا انداز کیسا تھا، سلام کا انداز کیسا تھا. آپ بیمار ہو جاتے ہیں تو آپ کو پوچھنے والے کے لیے انداز کیسا تھا. تو اگر کردار کی بات کرنی ہے تو کردار کی بات صرف ان جملہ عبادات سے نہیں ہے جن کا تعلق مسجد و تلاوت ہی سے ہے. ٹھیک ہے، کردار کا تعلق معاشرت سے بھی بہت ہی گہرا ہے. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ. بھائی صاحب آپ نے دو چیزیں کہیں، مہروز بھائی وہ جو بات چلی ہے اس کو کنکلوڈ کر کے پھر ہم آگے چلتے ہیں. آپ نے دو باتیں کہی تھیں، ایک تو تھی بے حیائی، بے باکی. یہ بے باکی کیا شے ہے؟ بے حیائی کی کوئی مطلب مزید بگڑی ہوئی شکل، یعنی یوں سمجھے کہ جس میں حیا نہیں اس کا جو جی چاہے کرے. حدیث پاک میں جی، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جو چاہے کرے. ٹھیک ہے نا. اب مطلب کہ بے باکی آدمی نہ ڈرتا ہے، نہ خوف ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے سے بھی حیا نہیں کرتا، نہ مخلوق سے حیا کرتا ہے. اور فاسق معلن جس کو ہم کہتے ہیں اعلانیہ گناہ کرنے والا، تو نماز کا وقت ہے تو نماز نہیں پڑھ رہا اور گالیاں دے رہا ہے، گانے بجا رہا ہے، فائرنگیں کر رہا ہے، ناچتا گاتا ہے، اچھلتا کودتا ہے. معاذ اللہ. پھر خالی مرد نہیں، عورتیں پھر اسے 4 قدم آگے ہیں. مرد کے لیے تو ویسے ہی مردوں کو چھپانے کی شے ہے ہی نہیں. پردہ تو عورتوں کے لیے، تو عورتیں کوئی مردوں سے، یعنی جو مرد کر رہے ہیں اس کے ساتھ عورت نے اس کے ساتھ ایک اور گندگی یہ کی کہ وہ بے پردہ ہو گئی ہے. وہ مردوں کے ساتھ خلط ملط کر رہی ہے، وہ اپنے حسن کی نمائش کر رہی ہے، اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہے. یہ بھی بے باکیہ نہیں ہے تو پھر بے باکی کس بلا کا نام ہے بھائی؟ آپ تھوڑا سخت لفظ استعمال نہیں کر رہے، اگر اسے بولڈنس کے لیں. آپ انگلش میں اگر نرم لفظ انگلش میں یہ لگتا ہے تو کر لے بھیا. اپنے ہو تھوڑا فرق تو پڑتا ہے نا معاشرے میں. کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جب وہ اردو میں استعمال کرتے ہیں تو بڑے سخت محسوس ہوتے ہیں. ابھی سخت استعمال دیکھیں نا، ابھی سخت لفظ استعمال صحیح ابھی ہوا ہی کوئی نہیں ہے. کیونکہ جتنی برائی پھیلی ہوئی ہے اگر اس کے متعلق بیان کیا جائے تو ظاہر ہے کہ اور سخت استعمال کیا جا سکتا ہے ورڈ کو. لیکن ہم لائیو بیٹھے ہیں، ہم اتنی سخت استعمال نہیں کر سکتے. پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اگر میں ڈائریکٹ آپ کو کوئی بات کہہ رہا ہوں نا تو چلیں آپ کو فیل ہونے کا ایک ہے، لیکن جب میں جنرل پروسپیکٹس پہ بات کر رہا ہوں، جنرل پوائنٹ آف ویو پہ بات کر رہا ہوں، کانسیپٹ پہ بات کر رہا ہوں، تو اب وہ تو وہی لے گا جو خود ایسا ہے. اور جو ہماری بات سے تائید کر رہے ہیں وہ شاید یہی کہیں گے کہ یار اور 2-4 لفظ اور بول دو.
ایسا لگتا ہے. اور آپ نے جس طرح یہ اس کے صدر باب کے حوالے سے فرمایا کہ جہالت ہے، علم نہیں ہے، تو اب تو یونیورسٹی میں ڈاکٹرز اتنے ہیں، انجینئرز اتنے ہیں، اور کمپیوٹر سائنس جاننے والے، دیگر سائنسی علوم جاننے والے ڈاکٹر، پی ایچ ڈی، اسکالرز اتنے زیادہ موجود ہیں، جہالت تو نہ ہوئی؟ نہیں، یہاں سے جہالت سے مراد جو ہے نا وہ علم دین ہے بلال بھائی. جہالت سے مراد علم دین ہے، اور جس علم کی آپ بات کرو تو ایک ہنر سیکھا جا رہا ہے. صحیح. وہ تو ایک ہنر سیکھا جا رہا ہے. مطلب ہنر سے مراد ہے کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں تو مجھے میڈیکل کا ہنر آ جائے. اصل جو اسلام و دین کی تربیت ہے نا، جو واقعی انسان کو انسان بناتی ہے، آپ کا کردار بناتی ہے، وہ چیز الگ ہے. ورنہ تو دنیا میں اس طرح کے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور وہ پارٹیوں میں، دعوتوں میں شرابیں پی پی کر اچھے خاصے جنٹل مین آدمی کو بھی کندھے پہ اٹھا کر گاڑی میں ڈالنا پڑتا ہے. اچھے خاصے مطلب کہ وہ پڑھی لکھی کہلانے والی عورتوں کو 4 مرد اٹھا کر اس کو مطلب کہ گاڑی میں بیٹھا کے گھر پہنچاتے ہیں. تو جو کچھ پڑھا لکھا طبقہ دنیا میں جو دین سے دور ہے، یا بدقسمت لوگ جو اسلام سے ہی دور ہیں، تو کیا مطلب میں ان سے مراد وہ تو تعلیمی یافتہ لوگ نہیں ہیں نا. سچی بات یہ ہے کہ جو قرآن و حدیث ہی کی صحیح باتوں کو نہیں سمجھتا، نہیں جانتا. ایسا آپ نہیں سمجھتے کہ جس انداز کی آپ بات کر رہے ہیں اس کی تو خاندان میں کوئی لوگ ویلیو ہی نہیں دیتے، کوئی اس کو عزت ہی نہیں دیتے، اور جبکہ اس کے برعکس جو لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ہی معاملات بنائے ہوتے ہیں، اپنے حساب سے وہ چل رہے ہوتے ہیں، ان کو لوگ پریفر بھی کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز اپنائے. اگر کوئی شخص مثال کے طور پر جیسے اس میں نرم مزاجی ہے، میرا کسی نے حق تلف کر دیا میں نے معاف کر دیا، کسی نے کوئی بری بات بولی میں نے اس کو درگزر کر دیا، غصہ کیا میں نے اس کو برداشت کر لیا. لوگ تو ایک میرے بارے میں یہ بزدل آدمی ہے، اس کو تو جو مرضی بولو تو بکری بن گیا ہے، یہ تو یہ بنا ہوا ہے، یہ تو مطلب بھیگی بلی پتہ نہیں کیا لوگ بنا دیتے ہیں. یہ باتیں آپ نہیں خیال فرماتے کہ اس طرح کے بندوں کے لیے باتیں کرتے ہیں؟ اور جو چلاک ہو، جو چکر باز آدمی ہو، اس کو کہتے ہیں واہ بھائی واہ، دیکھو کیا آدمی ہے یار. ایسا ہے، بالکل ہے. تو زیادہ ضرورت ہوئی نا ہمیں اس بات پر بات کرنے کی کہ واقعی معاشرہ خراب ہے، ہاں جی، کردار کی بربادی ہے. آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب خرابیاں ہیں، تو اس کو دور کرنے کے لیے ہم اسی طرح کی باتیں کریں گے نا کہ یہ درست ہی نہیں ہے. تو آپ تو اس کو تعلیم تعلیم ہی نہیں مان رہے، اور علم دین ہی سے جو غافل ہے اسی کو جاہل مان رہے ہیں. آپ یہی کہہ رہے تھے نا ابھی. آپ دیکھ یہی ہے نا، علم دین سے ہی جو دور ہے، جو دیکھ کر قرآن نہیں پڑھ سکا، اگر وہ بھی پڑھا لکھا ہے تو اتارے وہ پڑھا لکھا. اور جس کو صحیح معنی میں کلمہ تک پڑھنے نہیں آتا، اپنے آپ کو پاک کرنا نہیں ہے، یعنی دو معاشرے کے پاک اور صاف کرنے کی باتیں کرتے ہیں، ان سے اگر خود کو پاک کرنے کا طریقہ پوچھو تو بھی نہیں آتا. جو سوسائٹی کو پاک کرنے کی باتیں کرتے ہیں، ان کو انہی کے کپڑے پاک کرنے کا طریقہ پوچھو تو ان کو نہیں آتا. آپ کو لگتا ہے آپ کی باتوں کو معاشرے میں پذیرائی ملے گی؟ نہ ملے، بات تو وہی کرنی چاہیے جو اسلام و دین و شریعت کے مطابق ہے. مدینہ سبحان اللہ. اتنے بھی اسٹریٹ فارورڈ نہ ابھی ہو. آپ نے گزشتہ ایک گفتگو میں ایک جملہ آپ سیدھے سوال کرو گے تو سیدھا ہی جواب آئے گا نا. مدینہ دعوت میں ڈھکن اٹھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کون ہے. دیکھیں ہم جیسے مذہب، یہ حالانکہ آپ کو لینا چاہیے جی کہ یہ والے جملے کو، ہم جیسے لوگ جو مذہبی لوگ ہیں عام طور پر 2 یا 3 طرح کی دعوتوں میں جاتے ہیں. یعنی ایک دعوت میں جاتے ہیں یا تو شاگرد کا کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے تو وہاں تو ہر چیز جو ہے وہ ہمیں اویلیبل ہوتی ہے، یا پھر ہم دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو ایک مذہبی تشخص ہے تو ہمیں بٹھا دیا جاتا ہے اور دوست وغیرہ. ہم جب رشتہ داروں کے یہاں جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ ایک عام نارمل لوگ ہوتے ہیں، تو ہمیں وہاں خود اٹھ کر جو ہے وہ یہ لینا پڑتا ہے. جو بات آپ نے کی نا کہ وہ ڈھکن اٹھتا ہے، اس طرح یہ میرا ایک اپنا ذاتی تجربہ رہا ہے. ایک رشتہ داروں میں چلا گیا، وہاں تو نہ کوئی شاگرد تھا نہ کوئی ایسا دوست تھا. کھانے کے دوران ہی کولڈ ڈرنک جو ہے وہ اپنا تھی، تو میں نے کولڈ ڈرنک کے لیے گیا تو وہاں حساب یہ تھا کہ جب کریٹ آتا میری نظروں کے سامنے لوگ جو ہے وہ اپنا 2-2 3-3 جو ہے وہ اپنا بوتلیں اٹھا کر لے جاتے. میں پھر انتظار کرتا کہ یار چلو دوسرا آئے گا. وہ دوسرا آتا، میں صرف اس کی طرف بڑھتا اور اس طریقے سے وہ اٹھا کر جو ہے وہ اپنا. تو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس طرح دعوتوں میں یہ لوگ کرتے ہیں تو ان کا کردار، تو آپ کا تو معاملہ یہ رہا نا اکبر بھائی، آپ جو بتا رہے ہیں کہ آپ کا کوئی شاگرد بھی نہیں تھا اور کوئی آپ کا ہمدرد بھی کوئی نہیں تھا. مسئلہ یہ ہے جی چلے آپ مسئلہ حل ہو جائے میں بغیر کولڈ ڈرنک پیے وہاں سے واپس آ گیا. میں تعزیت کرتا ہوں آپ سے. تعزیت کیوں کر رہے ہیں؟ میں تو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میرا بھائی بچ گیا. اتنی چینی اندر چلی جاتی کولڈ ڈرنک پیتا تو وہ خیر خواتے گویا کہ مطلب یہ ہے کہ میں نے اس دن بھی آپ کو کہا تھا نا کہ مثبت سوچ پیدا کرے تو خوش رہیں گے آپ.
بہرحال کا کہنے کا تو مطلب یہ نا کہ اگر ڈھکن کھلنے پہ ہم نہیں اٹھتے نا تو پھر تو کچھ بھی نہیں ملے گا، بیٹھے رہو ہاتھ پہ ہاتھ رکھے ہوئے. کوئی مطلب نواب صاحب تو ہے نہیں کہ لوگ لالا کے دیں. بھائی باہر بوتل ملتی ہے، ملتی ہے، اندر نہ ملی تو کیا ہوا یار. اپنا یار مطلب ایک اب دیکھیں اگر آپ نے کمپرومائز کروا کے زندگی نہیں، میں بات عرض کر رہوں، اگر آپ نے کمپرومائز کر کے زندگی گزروانی ہے تو ٹھیک ہے جی، پھر کمپرومائز کر کے زندگی جنگلوں میں چلے آتے ہیں، پہاڑوں پہ چلے آتے والی زندگی کمپرومائز کر کے گزرتی ہے تو گزاریں. نہیں یعنی ہر کسی سے ہم ڈر جائیں، ہر کسی سے ہم دب جائیں. یہاں ڈرنا نے دبنا نہیں ہے، یہاں یہ ہے کہ ایک بوتل پر اپنا کردار داؤ پہ لگا آپ کو کوئی ایسا موقع ملے کیسا موقع ہو جیسے کریٹ آئے اور خالی ہو جائے. نہیں تو یہ تو انتظار ہی نہیں کرے گا نا کریٹ آئے، یہ تو ادھر ہی چلا جائے گا نا جگہ بوتل کا ڈھکن کھل رہا ہے. تھک گیا بھائی. آدمی ایک بوتل کے لیے اپنا کردار داؤ پہ لگاتا ہے کیا یار؟ یہ تو اس کا مطلب تو یہ ہونا کہ دعوتوں میں نہ کھانا کھائے اور نہ بوتل پیے. اب نہیں، اب یہی ہوگا نا کہ اب وہ ڈھکن کھلا نہ وہ کھانا لینے جائے. بلال بھائی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جھپٹا مارا، لوگ کہے مولانا کیا کر رہے ہو، اور آپ کو نہیں ملی، کہا یار یہ بیچارہ مولانا شریف آدمی تھا، یہ کھڑا رہ گیا شرافت کا، بوتل نہیں ملی. دونوں میں سے بات کون سی اچھی؟ پیٹ کس سے بھرے؟ لیکن وہاں کسی نے بھی نہیں بوتل سے پیٹ نہیں بھرتا نا، بوتل سے تو پیٹ میرا خراب. بولتا کوئی نہیں، سب کھانے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. ایسی بات نہیں، کھانا مل جاتا ہے جی. میرا تجربہ تو بڑا ہے. اور دوسرا یہ کہ بلال اگر اکبر بھائی رشتہ داروں کی دعوت میں تو ان کو اتنی جلدی کھانے کی کیا تھی؟ رشتہ دار آدمی ویسے تھوڑا سا ٹھہر کے کھاتا ہے، مہمان نوازی کرتا ہے، تھوڑا مہمانوں کو کھلاتا پلاتا ہے. آخر میں تو جو ملتا ہے نا وہ تو عام پہلی یہ شادی کی دعوت تھی. ہاں مطلب فیملی کے ساتھ گئے ہوئے تھے، اور اگر جو ہے وہ زخموں پہ چلے کوئی بات نہیں، چلے کوئی بات نہیں. اب یہ ہے نا کہ ایک تو ڈھکن کھلے فوراً نہ جائے. اب پھر دوسرا یہ ہے کہ اب وہ پلیٹ بھی صاف نہیں کریں. لوگ بولتے ہیں کہ یار یہ اس کو اتنی زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے، دھو کے ہی پی گئے، صاف کر کے پی گئے. ہوتی ہے یہ اس پوائنٹ پر مدنی پھول دیں. انہوں نے جو کیا نا، یہ کردار کی علامت ہے کہ یہ کھڑے رہے، لوگ آ کر اپنا کام کرتے رہے، کھڑے رہے. انہوں نے وہ لائن کروس نہیں کی جو لائن واقعی ایک شریف آدمی کے لیے لائن بنتی ہے. کیا بات. یہ ایک ماشاءاللہ ایک عالم بھی ہیں اور مطلب مذہبی اولیاء بھی ہے. ان کی عام آدمی کی لائن ہے نا، مثال عام آدمی کی ایک لائن ہے نا، اس سے 3 لائن ادھر ہماری لائن ختم ہو جاتی ہے. بلال بھائی اسی بات، آپ اور ہم جس معاشرے کے لوگ ہیں نا، اور آپ اور ہمیں جو لوگ جس طرح دیکھتے ہیں، اس تو دنیا ہمیں دیکھ سن رہی ہے. ہم آپ کے ساتھ کیوں چلیں؟ نہیں میں ایک بتا، دنیا دیکھ اور ہمیں سن رہی ہے تو ایک عام آدمی سے بہت پہلے ہماری لائن ختم ہو جاتی ہے. یہ یاد رکھیے گا. امام کا سڑک پر رہ کر کھانا کھانا مکروہ لکھا گیا. بالکل. کیوں عام آدمی کو کیوں مکروہ نہیں لکھا گیا؟ ایک شخص امام اعظم، ایک بچہ پھدکتا ہوا جا رہا ہے اور پھسلن تھی. امام اعظم نے اسے فرمایا کہ بیٹا سنبھل کے چلو، پھسل جاؤ گے. بچہ کہتا ہے کہ امام آپ سنبھلیے، اگر آپ پھسلے تو امت پھسل جائے گی. تو بڑوں دیکھیں جن کو لوگ امپورٹنس دیتے ہیں نا، یوں سمجھیے کہ بیٹے کے لیے اور باپ کے لیے لائن الگ الگ ہے. ایسی بات، ٹھیک ہے نا. وہی باپ جب دادا بنتا ہے تو لائن الگ ہو جاتی ہے. ایسی بات. تو جیسے جیسے آپ کو معاشرے کے اندر مقام ملتا ہے نا، عزت ملتی ہے، وہ مقام و عزت کس طرح سے مل رہی ہے؟ مذہبی طور پر ملے تو لوگ آپ کو نہیں دیکھ رہے، آپ کے اندر اس چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں جس کی آپ دعوت دے رہے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ایک آدمی مزاح کی دعوت دیتا ہے تو لوگ اس کے اندر مزاح ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. ایک آدمی معاذ اللہ گانے کی دعوت دیتا ہے، لوگ اس کے اندر گلا اور گلوکار ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ایک آدمی جب دین کی اور مذہب کی دعوت دیتا ہے تو لوگ اس کے اندر دین اور مذہب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. آپ اور ہم جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی دعوت دیتے ہیں تو لوگ ہمارے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. ہم اخلاق اور کردار کی دعوت دیتے ہیں تو لوگ ہمارے اندر اخلاق اور کردار ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. ہم شرافت کی دعوت دیتے ہیں، لوگ ہمارے اندر شرافت ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. ہم جس چیز کی دعوت دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ قیامت کے روز مظلوم بن کر آنا چاندی اور ظالم بن کر آنا اندھیرا ہے. تو جو کردار والا ہوتا ہے نا وہ ظلم سہتا ہے، ظلم کرتا نہیں ہے. جو کردار والا ہوتا ہے نا وہ شریف ہوتا ہے، بدماش نہیں ہوتا. جو کردار والا ہوتا ہے نا یہ عموماً آپ کو دبتا ہوا نظر آئے گا، دباتا ہوا نظر نہیں آئے گا. اللہ اکبر. یہ یاد رکھیے گا. کیا بات. یہ چیزیں ہوتی ہیں جو مطلب کہ اگر ہم ہر آدمی پھونپا کرتا رہے گا، میں رہ جاؤں گا، میں یہ رہ جاؤں گا، تو پھر سڑکوں کا حال آپ کے سامنے ہے. نہ پول بچتا ہے، نہ بورڈ بچتا ہے، نہ بندہ بچتا ہے، نہ بچہ بچتا ہے، کچھ بھی نہیں بچتا. اللہ رحمت فرمائے. کال شامل کرتے ہیں جی.
तनी चैनल पर सैफुल्ला अतारी बखर से अर्ज कर रहा हूँ। प्यारे निगरान शुरा की अब बारगाह में मेरी अर्ज ये है कि लब्बैक मैं हाजिरों के सिलसिले में बड़ा मजा आ रहा है, और ये जो अर्ज है मेरी, जो हमारे रिश्तेदार हैं वो हमें इज़ा पहुँचाते हैं, उसके हवाले में जो है हमारा किरदार कैसे होना चाहिए। प्यारे निगरान शुरा की बारगाह में मेरी अर्ज है कि हमें जो है ना मदनी फूल अता फरमा दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रिश्तेदारों की इज़ा की एक बात मैं मिसाल दे दूं, थोड़ा वो आप गुफ्तगू इस पर फरमाइएगा। एक शख्स है, उनका बेटा बड़ा सीरियस एक्सीडेंट हुआ, कार टकराई भैंस के साथ। वो भैंस जो है, ये क्योंकि कार जो थी वो निचली थी, नीचे थी, वो थोड़ी मतलब डाउन टू अर्थ जैसे होती है, तो वो टकराई भैंस के साथ। तो अब वो भैंस जो है वो गाड़ी के छत पर गिरी, तो वो छत जो है वो बंदे की उसके सर पर जो है वो ऐसे लगा कि बड़ी हेड इंजरी हो गई, खूनम खून हो गया। वहां से उठाया गया, उसको हॉस्पिटल में लेकर गए, स्पेशल हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल वालों ने जवाब दे दिया। अब वहां से वो लोग जो है अपने बच्चे को लेकर पहुंचे दूसरे शहर के अंदर। दूसरे शहर में उनके रिश्तेदार भी थे। उन्होंने रिश्तेदारों को बताया कि इस तरह हमारे बेटे के साथ हादसा हो गया है, हम आ रहे हैं। अच्छा, वो लोग वहां पर मौके पर नहीं पहुंच पाए, उनको आने में ताखीर हो गई, देर हो गई। बच्चे का इलाज शुरू हुआ, बच्चा फिल वक्त जो है वो कुछ रिलीफ में आया, बच गया। लेकिन जिनका बच्चा था उन्होंने इस बात को बायसे निज़ा बना लिया, झगड़े का जरिया बना लिया, भाई हमारा बच्चा मुश्किल में था, परेशानी में था, आपका काम था, आप लोग पहले से वहां पर मौजूद होते, आप लोग नहीं आए, लिहाजा आपका और हमारा दाना पानी जो है वो जीना मरना खत्म है। अच्छा, फिर वो लोग सुलह करने के लिए घर पर आए, धक्के देकर घर से बाहर निकाल लिया। जब हमारा बच्चा जिंदा था तब आप आए नहीं है, अब बच्चा मर गया। बच्चे के एक तो उस पर फौतगी पर आए तो भी उनको लिफ्ट नहीं करवाई, बाद में माफी मांगने आए, धक्के देकर घर से निकाल दिया। क्या फरमाएंगे आप, क्या करें रिश्तेदार? माशरे के किसी एक पहलू की आप अक्कासी कर रहे हैं, मैं इसका इनकार नहीं करता, मगर हम कुरान को देखेंगे। ठीक है, कुरान में अल्लाह ताला ने जो इरशाद हामीम सजदा, ये सूरह मुबारक है, ठीक है जी। इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया वला तस्तवील हसना वला सय्या, यानी ये इब्तदाई इतनी खूबसूरत है, सुभान अल्लाह, और अच्छाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, ऐसी बात। ये इतनी खूबसूरत बात है कुरान करीम की, अच्छाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, ये फैसला है ना जी। फिर फरमाया इदफ़अ बिल्लती हिय अहसन, फिर क्या फरमाया, और बुराई को भलाई के साथ दूर कर दो। बुराई को किसको भलाई के साथ दूर करना है? बुराई को। नापाकी को नापाकी पानी से दूर होगी, ठीक है। बुराई को किससे दूर करना है? भलाई से। जब आप बुराई को भलाई से दूर करेंगे तो इसका जो नतीजा अल्लाह ताला अता फरमाता है वो ये है कि फ़इज़ल लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन, कि जबी के तुझ में और उसके दरमियान दुश्मनी होगी, कअन्नहु वलियुन हमीम, सुभान, ऐसे हो जाएंगे जैसे कि गहरे दोस्त होते हैं। यानी दुश्मनी जो है ना, दुश्मनी जी, ये गहरी दोस्ती में बदलने का ये कुरानी नुस्खा है। मगर जाहिर है कि ये कुरानी नुस्खा जो अल्लाह ताला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रब करीम ने जो हमें बयान फरमाया, हमारे रब करीम ने जो हमें बयान फरमाया, उस पर अमल करने के लिए इंसान को बहुत ज़्यादा अपने अंदर आजिज़ी पैदा करनी पड़ती है, दर गुज़र से काम लेना पड़ता है, सब्र से काम लेना पड़ता है। तो ये है वो किरदार। ये तो ऐसा उसी के लिए मदनी फूल होगा ना, जो पहले पिस रहा है, जो पहले मुसीबतें बर्दाश्त कर रहा है, पहले तकलीफ बर्दाश्त कर रहा है, उसको आप कह रहे हैं कि भाई तुम बुराई को भलाई से टाल दो। वो तो टाल ही रहा है हुजूर, लेकिन जो बुराई कर रहा है, जो धक्के मार के घर से बाहर निकाल रहा है, देखा जाए तो उन पर आना वाजिब भी नहीं था, चाहिए था कि वो आते, उनको आना चाहिए था। रिश्तेदारों को मुसीबत के वक्त में काम आना चाहिए, बाज़ औक़ात वाजिब भी नहीं होता। तो ये जो इस तरह के जो है मामलात कर रहे हैं, उनके बारे में कुछ इरशाद फरमाए। मैं आपको एक और परेशान कुन बात बताऊं, अजीब बात है। कोई शादी थी किसी की, वो घर पे आए, दरवाजा खटखटाया, उन्होंने कहा भाई केड़ा है भाई, भाई कौन है, इसको पंजाबी में कहते हैं भाई केड़ा है। अब वो जो दरवाजे के बाहर खड़े ना, लै हुण असी केड़े हो गए, असी नहीं होंदे भाई तुहाडे ब्याह ते, यानी अब हम कौन हो गए
ہم نہیں آ رہے آپ کی شادی میں، ادھر سے دروازے کے باہر سے جو ہے وہ پار چلے گئے. ان کو بھی تو کچھ مدنی پھول دیں، ان لوگوں میں تو کوئی عقل کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، ان کو برائی کو اچھائی سے ٹالنا چاہیے. یہ سب کے لیے نا، جی، جو سب کے لیے نا، جو برائی کر رہا ہے اس کے لیے الگ سے مدنی پھول عطا فرمائے. وہ جو برائی کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ برائی کو چھوڑ کر اچھائی کی طرف آئے. مگر یہاں آپ کو جو اچھائی کا کہا جا رہا ہے یہ اس برائی کو ختم کرنے ہی کے لیے تو کہا جا رہا ہے. صحیح، سبحان اللہ. یہ کس کے لیے کہا جا رہا ہے بھائی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی ایسی بات کرو جس سے برائی ختم ہو، ایسی، رائٹ؟ ہاں جی، قرآن یہی تو کہہ رہا ہے، ادفع باللتی ہی احسن. سبحان اللہ. مطلب آپ نے صحیح کہا، آپ نے میرے سامنے ناپاک کپڑا ہی رکھا کہ بھائی آپ اچھے کپڑے کی بات کر رہے ہیں، ناپاک کپڑے کو پاک تو کرو. تو میں نے یہ تو کہا کہ پانی ڈالو تو کپڑا پاک ہو جائے گا نا. سبحان اللہ. بغیر پانی ڈالے آپ کپڑا کیسے پاک کریں گے؟ جو خاندان، رشتہ دار اور دوستوں میں نزاعی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے، اس کو ختم کرنے کا یہ قرآنی نسخہ ہے. آپس کی دشمنیاں ختم کرنے کا قرآنی نسخہ ہے، اور وہ ہے برائی کو بھلائی سے ٹالنا. مدینہ. اب وہ دروازے کے باہر کھڑا ہے یا دروازے کے اندر کھڑا ہے، وہ بوتل کا انتظار کر رہا ہے یا بوتل انتظار نہیں کر رہا، وہ بول رہا ہے کہ کھانا ختم ہو جائے گا، میں بھوکا واپس آ جاؤں گا، یا وہ اب اس کو اب جو بھی نام دے دیں، دعوت صحیح ملی یا دعوت صحیح نہیں ملی، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ برائی ہوئی ہے، آپ اس کو بھلائی سے ٹالنا شروع کر دیں. سبحان اللہ. جو برائی کر رہا ہے نا وہ انشاءاللہ ایک دن آپ کے گیت گائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مدینہ مدینہ. وقت کا انتظار کریں، جلدی نہ کریں. مدینہ مدینہ. جی، علی عرض کر رہا ہوں چوک اعظم لیا سے، جو جنوبی پنجاب سے. یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے، اور آج جو آپ کا موضوع ہے کردار، انتہائی بہت ہی یہ اچھا ہے، اور موقع کی مناسبت، اور آج کل یہ ہمیں کردار کی بہت ضرورت ہے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں، الحمدللہ آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا یہ سلسلہ اور موضوع بہت اچھا رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے. دیکھیے کردار ہے نا، کردار، آپ کا کردار کہاں کہاں بہت زیادہ آپ کے لیے بیٹر کرتا ہے، ایگزسٹ کہاں کرتا ہے. نمبر 1 آپ کا گھر. آپ اپنے بھائی بہن، ماں باپ، بیوی بچوں کے ساتھ کیسے ہیں. نمبر 2 آپ کا پڑوسی. آپ اپنے پڑوسی کے ساتھ، آپ پرسنلی آپ کا پڑوسی آپ کے ساتھ کیسا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا، آپ کے بھائی بہن ماں باپ آپ کے ساتھ کیسے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا. میں پرسنل آپ اسلامی بھائیوں سے، جو آپ پرٹیکولر اسلامی بھائی اسلامی بہن سن رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں، آپ کا ان کے ساتھ کردار کیسا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ آپ کا کردار کیسا ہے. جب آپ سڑک پر جاتے ہیں تو ٹریفک میں آگے پیچھے آپ کا کردار کیسا ہے. آپ دکان پر، آفس پر، مارکیٹ میں جاتے ہیں تو وہاں آپ کا کردار کیسا ہے. آپ تعلیمی ادارے میں جاتے ہیں تو وہاں آپ کا کردار کیسا ہے. آپ مسجد میں جاتے ہیں تو وہاں آپ کا کردار کیسا ہے. تو آپ یہ دیکھیے جب آپ لوگوں میں جاتے ہیں بہت زیادہ ڈیٹیل ہے لوگوں کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ دیکھیں مشیت کہ ہم لوگوں میں رہتے ہیں. ہم نہ جنگل میں جانوروں میں کتے، شیر، بلی اور بھالو کے ساتھ تو نہیں نہ رہتے، ہم انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں. انسانوں کے ساتھ برتاؤ، انسانوں کے ساتھ سلوک، انسانوں کے ساتھ رہنے کا طریقہ، اس کو اتنا ڈیٹیل میں بیان کیا گیا ہے قرآن میں، اس کی حدیث قرآن میں اور پیارے آقا کی حدیثوں میں اتنا ڈیٹیل میں بیان کیا گیا. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے ان پہلوؤں کو بالخصوص اتنا ڈیٹیل میں لکھا گیا ہے، اتنی ڈیٹیل میں اس کی شروحات لکھی گئی ہیں کہ بندہ پڑھے تو پڑھتا ہی چلا جائے. کیونکہ جب آپ اور ہم معاشرے میں ہی صحیح نہیں رہ رہے، ایک دوسرے کے حق ہی ادا نہیں کر رہے، یعنی ایک ایک لائن پر گویا کہ حق بیان کیے جا رہے ہیں نا. ماں کو الگ اور خالہ کو الگ کر دیا، بھائی میں سے بھی بڑے بھائی کو الگ کر دیا حق بیان کرتے ہوئے. بیٹا اولاد میں بھی بیٹی کو الگ اور بیٹے کو الگ کر دیا. اللہ اللہ. عورت کے اندر بیوی کو الگ، بہن کو الگ، ماں کو الگ کر دیا. کیا بات. اب دیکھیں تو صحیح یار، اتنی ڈیٹیل ہے. بھائی کو الگ، باپ کو الگ کر دیا، بیٹے کو بھی الگ کر دیا. مردوں میں بھی کتنی تقسیم کر دی. صرف ہیومن رائٹس پر اسلام بات نہیں کرتا، اسلام تو ہیومن رائٹس پر بات کر کے بھی اس کو اتنی تقسیم کر رہا ہے کہ بندہ کرتا چلا جائے اور معاشرے کو خوشگوار بناتا چلا جائے. ایک ایک فرد یہ ایک ایک فرد پر کلام ہے. حتیٰ کہ آپ کے لباس پر آپ کو ڈیٹیل دی گئی ہے، حتیٰ کہ آپ کے کھانے پینے کے انداز کو ڈیٹیل دی گئی ہے، طبی حوالے سے میڈیکلی طور پر آپ کو ڈیٹیل دی گئی ہے. ایک ایک چیز کھول کر بیان کی گئی ہے اور بتائی گئی ہے کہ یہ کرو تو یہ اچھا، یہ کرو تو یہ برا. اتنا مطلب کہ میں کہتا ہوں باٹم لائن پہ جا کر پوائنٹ پر ہمارے کردار کو سنوارنے کے لیے بات کی گئی ہے. آپ فون پہ بات کرتے تو انداز کیسا ہو. ایون
कोई भी नहीं है, nobody with you, बिल्कुल आप अलोन अकेले बैठे हैं, तब भी आपका किरदार कैसा होना चाहिए इस पर भी डिस्कस हो रही है। अल्लाह, आपकी सोच किस तरफ जाती है इस पर भी आपसे डिस्कस हो रही है। अल्लाह अल्लाह। क्या आप, क्योंकि गिबत के लिए कोई पार्टनर चाहिए, बदगुमानी के लिए तो पार्टनर की भी जरूरत नहीं है। बदगुमानी तो बगैर पार्टनर की हो जाती है। देख, हालांकि बदगुमानी दिल की गिबत है, ये भी हराम है, जहन्नम में ले जाने वाला काम है। तो यूं होता है, साजिशें बंदा अकेले बैठ के कितनी बना रहा होता है, अपने करीब तरीन लोगों को भी बेवकूफ बना रहा होता है, क्योंकि उसको अपने मफादात प्यारे होते हैं। इस सोचों पर डिस्कस करता है दीन और हमारा इस्लाम, कल्ब की हालत पर डिस्कस करता है दीन और हमारा इस्लाम। तो किरदार महज एक चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का नाम नहीं है। क्या बात, मुस्कुराहट महज एक मतलब कि वो गले मिलने का नाम नहीं है। किरदार में तो कल्ब की सफाई है, सुभान अल्लाह। दिल साफ हो, दिमाग साफ हो, आप हर जगह पर आप बहुत नीट एंड क्लीन नजर आए। क्या बात, हत्ता के किरदार के लिए इस्लाम हमारे लिबास और लिबास की सफाई और सुथराई से बात करता है। किरदार के लिए इस्लाम हमारे बालों से बात करता है। बिखरे हुए बालों को भी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद नहीं फरमाया कि बालों का इकराम करो, यहाँ तक रिवायतों में आता है। तो इसमें अच्छा, ये सारी चीजें देने के बाद बेजा जिन्नत से बचाया। मर्द के लिए बाउंड्री बनाई है, औरतों की तरह ये आईने के सामने खड़ा होकर अपने वक्त को ज़ाया ना करता रहे, ना औरत के लिए ये लायक है कि अपने वक्त को बेकार ज़ाया करती रहे। यानी कितना औरत के लिए, शोहर के साथ शोहर के लिए जीनत है, औरों के हवाले से बचाया। बच्ची की शादी नहीं हुई तो उसको इस तरह रखो, ये अलग से तालीम दी जा रही है। कुरान करीम को अलग अलग से बयान किया गया। सूरह यूसुफ की तालीम अपनी औरतों को सूरह यूसुफ की तफसीर से बचने का कहा गया, और अपनी औरतों को सूरह नूर की तालीम दो, इसके अलग से तालीम दी गई। इतनी डिटेल है। अब मैं जो बोलता ही चला जा रहा हूँ ना, आप भी सुन रहे, ये बोलते ही चला जा रहा है, तो ये वाकई बोलने की बातें हैं, समझने की बातें हैं। हम किरदार को बहुत महदूद दायरे में लेकर जाते हैं। आप धोखा नहीं देते, आपका किरदार है। आप झूठ नहीं बोलते, आपका किरदार है। आप मिलावट नहीं करते, आपका किरदार है। आपके पास सूद आया, आपने धुतकार दिया, ये आपका किरदार है। रिश्वत का ऑफर हुई, आपने धुतकार दिया, ये आपका किरदार है। ये सब आपके किरदार पर मैटर करते हैं, ये चीजें सब आपके किरदार पर मैटर करती हैं चीजें। सुन्नतों को होलिये में रहकर, सुन्नतों के हाल में रहकर आप इस माशरे के अंदर सुन्नतों को परवान चलाने के लिए आने वाली तकलीफों पर सब्र करके इसे खुश दिली के साथ आप बर्दाश्त करते हो, आगे बढ़ते, ये भी आपका किरदार है। माशाअल्लाह, ये सब किरदार है जो तबलीग से अलग मैटर करता है। इबादत है, तबलीग है, माशरत है, अकायद हैं, नज़रियात हैं, और कसब है, तिजारत है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सब में किरदार की अहमियत है, और इसको समझने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक और सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की सीरत पाक को बगौर पढ़ना, उसको समझना ज़रूरी है। और इस सीरतों पर कैसे अमल होता है, इसके लिए माहौल ज़रूरी है, और माहौल आपको दावत इस्लामी प्रोवाइड कर रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मरहबा। आइए दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वबस्ता हो जाइए, खुद भी अपनी औलाद को भी वबस्ता करें, मदनी चैनल देखने दिखाने वाले बने, इंशाल्लाह आपको समारात इसके नसीब होंगे। मजीद कॉल शामिल करते हैं। अर्ज ये निगरान शुरा से कि आज आपने जो जर्द रंग का इमामा पहन रखा है, पीला इमामा, तो अर्ज ये है कि चादर शरीफ का जदवल क्यों नहीं है, इसकी क्या हिकमत है कि अब आप चादर में कभी कभार नजर नहीं आते, तो इसकी क्या हिकमत है, हिकमत बयान फरमा दे। और दूसरी अर्ज ये है कि अगर किसी के मिजाज में चिड़चिड़ापन आता है उसके किरदार में, तो इसको दूर करने के लिए कोई अमल भी बता दे, और हम सबको दावत इस्लामी के मदनी माहौल में इस्तेकामत मिले, इसकी दुआ भी फरमा दे। 12 मदनी फूल जो अमीर सुन्नत ने दावत इस्लामी वालों के लिए इरशाद फरमाए, उसमें चादर के हवाले से भी बड़ी वजाहत के साथ है। आपने खुद ही थोड़ी देर पहले फरमाया कि कभी आप चादर में देखते हैं, कभी नहीं देखते। यही पैगाम है कि चादर रखें तो भी ठीक है, चादर ना रखें तो भी ठीक है। तो मैं कभी चादर रखता भी हूँ और चादर कभी नहीं रखता, कि इन 12 मदनी फूलों में से इस मदनी फूल को हमारे आशिकान रसूल तक अमली तौर पर पहुँचाने में मैं कामयाब हो जाऊँ। माशाअल्लाह। निगरान शुरा ने एक मदनी मशवरा लिया मदनी चैनल के मुबल्लिगीन का और नात खानान का, उसमें इन्होंने एक बात, नात खानान नहीं इस्तिलाही है, ठीक है, आपके हाथ में है, मैंने लगे कही है। नात खानों का तो लोगत की टांग तोड़ दो, गला मोड़ दो, इसमें भी ज़बान है। नात खानों का मुझे लगी हुई है। नहीं, यहाँ कुछ नहीं बोलेगा मेरे रोज, अभी कुछ बोलता है ना, अभी मेरे ऊपर ही डायरेक्ट हाँ, ये हाथ धो कर तो नहीं, हाथ धो के पीछे पड़ जाता है।
نعت خانوں کا اور مبلغین کا مدنی مشورہ ہوا تو اس میں نگران شورا نے فرمایا کہ امیر اہل سنت نے جو 12 مدنی پھول عطا فرمائے ہیں ان میں نہ میں ایک نقطے کا اضافہ کروں گا نہ ایک نقطے کی کمی کروں گا. یہ آپ نے اس میں کیوں کہا تھا؟ پیر صاحب کی تحریر ہے، مدینہ مدینہ کامل کی تحریر بھی کامل ہوتی ہے، اس پر کوئی کلام نہیں، اس پر کوئی حاشیہ نہیں، اس پہ کوئی چھڑا نہیں. آپ کو کوئی ثواب دیدی اختیار نہیں؟ ثواب دیدی اختیار کس چیز کے؟ کسی مطلب کیا بات کر رہے ہیں یار، یہ یہاں اختیار کی بات ہی کچھ نہیں ہوتی. جو خود میرا مختار ہے اللہ اس کے آگے کیا اختیار ہے؟ واہ 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 واہ، کیا بات. مدینہ مدینہ کیا جملہ پیر کہا. صاحب کا تذکرہ آتا ہے نا ماشاءاللہ، تو الفاظ بھی جو ہے نا وہ ہاتھ باندھ کے جو ہے نا آ رہے ہوتے. کیا بات ہے. مدینہ مدینہ یہ امیر سنت سے محبت ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرمائے. چادر کے حوالے سے تو چادر اب نہیں ہے تو اب آپ کا پتہ یعنی چلا، جیسے پہلے تو ہوتی تھی نا تو زلفیں چلی جاتی تھی، آ جاتی تھی، چھوٹی ہو جاتی تھی، تو ابھی اس وقت آپ کی زلفیں جو ہے وہ اپنا میں کان کے لو تک کروایا میں کروایا نا، تو کس سیلون سے؟ ابھی ساری باتیں نہ پوچھے نا، رش لگ جائے گا. چلے آگے بڑھیں. جی بہت اندر تک چلے جاتے ہیں اور آپ لوگ. کسی مسلمان کا فائدہ ہو جائے گا آپ کو کیا ہے. ٹھیک ہے، نہ بتانے میں بھی تو کوئی فائدہ ہوتا نہیں ہوتا، مدینہ بتانے میں فائدے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی. مزید وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور میرا نام محمد بلال رضا اتاری، میں ہند کے شہر حیدرآباد دکن سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل نگران شورا کا بہت ہی پیارا سلسلہ لبیک میں حاضر ہوں. اس کا موضوع ماشاء اللہ کردار ہے. حضور تنظیمی طور پر جس کے پاس جو بھی ذمہ داری ہو، اس کا کردار عوام میں یعنی عام اسلامی بھائیوں میں کس انداز سے ہونا چاہیے اور گھر پہ کس انداز سے اس کا کردار ہونا چاہیے، مدنی کام میں اضافے کے لیے یہ کس کردار کو اپنائیں، برائے کرم اس میں ہماری رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ، بے حساب مغفرت کا طالب، دعائے خیر سے نواز دیں میرے اور میرے والدین کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گھر کے اندر اور گھر کے باہر دونوں کے لیے کردار کے 19 مدنی پھول الگ الگ لکھے ہوئے ہیں. گھر میں مدنی ماحول بنانے کے 19 مدنی پھول الگ ہیں، اور ذمہ داران دعوت اسلامی کے جو ان کے لیے 19 مدنی پھول الگ ہیں. دونوں کے الگ الگ 19 مدنی پھول ہیں. ان دونوں مدنی پھولوں پر عمل کریں. 19 بسم اللہ شریف کے عدد 19 ہیں. انشاءاللہ اس کے برکتوں سے مدینہ مدینہ ہو جائے گا. گھر میں مدنی ماحول بنے گا. باہر کیسے رہنا ہے یہ بھی مدینہ مدینہ ہو جائے گا. لباس کیسا رکھنا ہے اس کے 12 مدنی پھول ہیں. کیا بات. آپ کا انداز کیسا ہونا چاہیے 12 مدنی پھول. دعوت اسلامی والے کو باہر کیسا ہونا چاہیے 19 مدنی پھول. اندر کیسا ہونا چاہیے 19 مدنی پھول. یہ سب ملا کر لے لیں. 19 کتنے ہوتے ہیں؟ 38 اور 12 کتنے ہو گئے؟ یہ ہو گیا 50 مدنی پھول. انشاءاللہ مدینہ مدینہ کر دے گا یہ. مرحبا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شمون رضا اتاری، قادر پرامہ، مدینہ الاولیاء، ملتان. آج کا سلسلہ لبیک میں حاضر ہوں. میں موضوع کردار. نگران شورا کی بارگاہ میں میری یہ عرض ہے، جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو وارثین کے یہ کوشش ہوتی ہے کہ 100% شریعت پر عمل کیا جائے. جس طرح نہلانے کا حکم ہے اسی طرح نہلایا جائے. جس طرح اس میں گرم پانی کرنا ہے، پتے ڈالنے ہیں بیری کے، کفن سفید ہونا چاہیے، یہ سارے 100% جنازہ بھی، دعائیں بھی، سب کچھ 100% شریعت پر ہی عمل کرنا ہے. اس کو دفن کرنا ہے. یعنی مرنے کے بعد شریعت کو ایسا اپلائی کیا جاتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے کہ 100%. ہم زندہ ہیں جب تو شریعت کی طرف کیوں نہیں آتے؟ اس حوالے سے بھی کوئی مدنی پھول عطا فرما دے کہ شریعت صرف مرنے کے بعد ہی شروع نہیں ہوتی، زندگی میں بھی شریعت کے بہت زیادہ ہمیں اس پر پاس کرنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال آپ کا اچھا لگا کہ انسان جب زندہ ہے تو شریعت پر عمل کرنے کے بارے میں اتنی سوچ نہیں بنتی. انتقال کے بعد پھر ہر کام سنت و شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. اس میں پازیٹیو یہ ہے کہ حق مہر کے معاملے میں بھی بڑی شریعت کی پابندی لوگ کرتے ہیں. حق مہر شرعی حق مہر 32.5 خاص نکاح کے معاملے میں بھی ہے. اس سے یہ تو آپ مثبت عکس کریں گے نا کہ ہمارے لوگوں میں اسلام و دین کے حوالے سے سوچ ابھی باقی ہے، ختم نہیں ہوئی. ختم نہیں ہوئی. سر اس میں خوشی یہ ہے کہ چراغ میں تیل باقی ہے. اللہ ماشاءاللہ. جب تک چراغ میں تیل ہونا روشنی کی جا سکتی ہے. کیا بات.
جتنا تیل بڑھاتے جائیں گے انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ اس کی روشنی بڑھتی چلی جائے گی. ٹھیک ہے. جب چراغ میں تیل ہی نہ رہے نا, اس کو کہتے ہیں میں اپنی موٹی عقل کے مطابق کہتا ہوں کہ احساس ہی ختم ہو جائے, تو نہ زندوں کا احساس رہے نہ مردوں کا احساس رہے. اور یوں سمجھیے کہ زندگی بھر انہوں نے رنگین کپڑے پہنے تھے, کہ مرتے ہی ان کو سفید کفن کیوں یاد آ جاتا ہے کہ بھائی سفید کے لیے تو زندہ ہو یا مردہ ہو, دونوں کے لیے سفید رنگ کو افضل کہا گیا ہے. تو ان تمام تر چیزوں پر غیر, تو یہ ایک ہماری سوچ بنی ہوئی ہے, اس کو غنیمت جان کر اسی کو تھوڑا سا پروموٹ کریں کہ جب ہم دنیا سے جاتے ہوئے اپنے جانے والے کے لیے اسلام و دین و شریعت کی باتیں کرتے ہیں تو زندہ رہنے کے لیے بھی اسلام و دین و شریعت ہی ضروری ہے. کیونکہ آگے کی منزل کو آپ کو لگتا ہے کہ شریعت کے مطابق ہوگا تو اس کے لیے شاید آگے کی منزل بہتر ہو جائے, تو جب شریعت کے مطابق رہیں گے تو دنیا کی منزل بھی انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی. ٹھیک ہے. یہ جانے والوں کے لیے تو وہ احساس ہے کہ شریعت کے مطابق ہو, اور یہ احساس موجود ہے لوگوں میں, لیکن وہ داڑھی والا نہیں, کوئی داڑھی والا ہو یا امامہ پہن کے کوئی ہو تو اسی میں احساس ہوتا ہے کہ یار دیکھو یہ غیر شرعی کام کر رہا ہے, یہ اس نے یہ کیا کر دیا, اپنے اوپر نہیں ہوتا. اس کے حوالے سے کیا فرض کی نا بلال بھائی کہ یہ بات اپنے اوپر بھی ہونی چاہیے کہ جو مسلمان ہے وہ شریعت کا پابند ہے, لیکن جب ایک شخص کو یہ دیکھتے ہیں نا کہ یہ اسلام و دین میں زیادہ عمل کر رہا ہے, پریکٹسنگ مسلم جس کو کہتے ہیں کہ امامہ بھی باندھتا ہے, داڑھی بھی رہتا ہے, تو اس سے یہ اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں یار اتنا کر رہے ہو تو اور بھی تو کرو نا. اس سے یہ نہیں کہتے کہ ہم تو کر رہے ہو صحیح ہے, یہ آپ سے اور ہم سے ایک اور توقع کرتے ہیں. اچھی بات ہے یہ نہیں, توقع کرتے ہیں یا یہ طنز کرتے ہیں. دیکھیں جہاں طنز ہے نا, تنقید ہے, طنز ہے, تانا ہے, وہ تو غلطی ہے نا. کیا وہ ان کو کوئی کرے یا آپ کو کوئی کرے یا ہمیں کوئی کرے, مگر اگر یہاں پر ایک پوزیٹیو چیز ہے, مثال کے طور پر اگر کوئی ایئرپورٹ پر پکڑا جاتا ہے, غلط چیز اس کے بیگ سے نکلتی ہے, ایک بالکل ایک عام آدمی ہے جو بالکل دینی حلیہ نہیں ہے, اس کے بیگ سے نکلتی ہے تو اس کے بارے میں لوگوں کی رائے الگ ہے, اور ایک سنتوں کا پیکر اور ایک مبلغ اور اس طرح کے مذہبی وضاحت تو اس کے لیے ایک الگ, اس کے لیے آفیسر بھی کہے گا مولانا یار آپ تو سب برا دے گا, آپ چونکہ نیکی کی دعوت دیتے ہو, آپ چونکہ لوگوں کو بھلائی کی باتیں بتاتے ہو, آپ چونکہ ایک اچھے کام کی دعوت دیتے ہو تو آپ بھی تو اچھا کام کریں نا. تو وہ ہے تو انسان نا حاجی صاحب, وہ فرشتہ تو نہیں بنے. یہ دیکھیں یہ دوسرا پہلو آ جائے گا کہ اگر کوئی ایسے شخص سے آدمی غلطی ہوتا پائے تو اس کا ڈھول نہ بجائے نا, کہ وہ بھی تو بشر ہی ہے نا, انسان ہے, بلکہ شیطان سے وہ لڑ رہا ہے تو اس سے تو زیادہ شیطان اس کو رسوا کرانے کی کوشش کرے گا. تو مذہبی آدمی سے اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز ہو جائے تو اس کو بندہ اس کو پرچار کرنے کے بجائے اس کو کور کرے تاکہ لوگ دین سے دور نہ ہوں. مدینہ کردار میں اگر میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ یہ ایک کردار ہے کہ میں نے ایک شخص میں ایک چیز دیکھی اور اسے مائنس کر دیا کہ اس کا کردار جو ہے وہ کردار نہیں ہے, یہ کریکٹر لیس بندہ ہے. اسی طریقے سے بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی شخص کی ایک خوبی دیکھی اور ہم نے اسے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ یہ با کردار آدمی ہے, یعنی ہم بہت جلدی فیصلہ کرتے ہیں. کیوں, کیا کرنا چاہیے؟ یہ اصل میں جلدی اعتماد کر لینا یا جلدی کسی کے بارے میں رائے کم کر لینا, یہ بھی علم کی کمی ہے. جب تک کسی سید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کے بارے میں فرما رہے تھے کہ کوئی ہے جو اس کو جانتا ہو, تو ایک شخص نے کہا میں جانتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کیا وہ تمہارے پڑوس میں رہتا ہے یا تم نے اس کا سفر کیا یا تم نے اس کے ساتھ کوئی کاروبار یا ڈیلنگ کی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا تو لگتا یہ ہے کہ تم نے اس سے اچھی طرح نماز پڑھتے دیکھا ہوگا. تو اس نے کہا ہاں. تو آپ نے فرمایا اس کا مطلب تم اسے نہیں جانتے. اللہ, حتیٰ کہ یہاں تک کتاب میں کسی کی پیشانی پہ لگے نماز کے نشان سے دھوکہ مت کھاؤ, یہ دیکھو کہ وہ بازار میں کیسا ہے. معاملات بازار مطلب مارکیٹ میں تو اچھوں کے بھانڈے پھوٹ جاتے ہیں یار. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی بھی شخص کے پیچھے گھومیں کہ دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے اس کا, مارکیٹ میں یعنی تو اس گھومنے کے کی عیوب ضرورت تلاش نہیں ہے. کریں یا اس کے کام دیکھتے رہیں. بلال بھائی مارکیٹ میں تو گھومنے کی ضرورت نہیں ہے, مارکیٹ میں تو ویسے ڈیلنگ چل رہی ہوتی ہے. مارکیٹ میں تو لوگ ڈیلنگ سے پہچان لیے جاتے ہیں. مارکیٹ میں تو آپ کو بہت زیادہ اسٹے کرنے کی اتنی ضرورت بھی نہیں ہے, ڈیلنگ میں ہی پتہ چل جاتا ہے. لوگوں کی اچھائی اور برائی کا تھوڑے دنوں کے اندر بالکل ڈکلیئر ہو جاتا ہے مارکیٹ کے اندر. پیسہ بڑی عجیب شے ہے, کاروبار بڑی عجیب شے ہے, تجارت بڑی عجیب شے ہے. ملازم کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ملازم سیٹ کے لیے کتنا خیر خواہ ہے. ملازم کو پتہ چل جاتا ہے کہ سیٹ کتنا اپنے ملازمین کے لیے خیر خواہ ہے. اس کو بہت زیادہ وقت نہیں لگتا, اور یہ مطلب ظنیات پر نہیں ہوتا, بعض اوقات یہ بڑی قطعیت پر ہو جاتا ہے, بڑی واضح اور مطلب بہت واضح گفتگو, واضح انداز آ جاتا ہے کہ یہ چیز ہے. ایسا گویا کہ کسوٹی بن جاتا ہے.
نہیں ہے تھی مارکیٹ ہے ایسی. دیکھا نا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عقل مند ترین انسان, عقل مند ترین صحابی کہ جن کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے حق جاری کر دیا, اتنی عظیم شخصیت عوام. کیونکہ اصل میں تھوڑا سا میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ مردم شناسی والے تھے. سبحان اللہ. یعنی لوگوں کی پہچان, کیونکہ جس رولنگ آپ نے کی ہے نا, جی جو ریاست اور حکومت جو آپ نے قائم کی اور جو کامیاب ریاست آپ نے چلائی, یہ وہی چلا سکتا ہے جسے مردم شناسی ہو. اللہ کی مدد اس کی رحمت اپنی جگہ پر ہے, جی مگر اس کے اندر مردم وہ لوگوں کی پہچان ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لوگوں کی پہچان تھی, اور کیفیت یہ تھی کہ کہنے والے کہتے تھے کہ اگر تم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی غصے کی حالت میں دیکھو نا, تو ان کہ قرآن کی تلاوت کر دو, ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. قرآن پڑھو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل جیسے کہ وہ خاموش ہو جاتے تھے. یہ کیفیت ہوا کرتی تھی. اللہ ہمیں بھی. یہ مردم شناسی یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ لوگوں کی پہچان. اصل میں اس کے لیے میں آپ کو ایک مدنی پھول دیتا ہوں. انسان مٹی سے بنا ہے بلال بھائی. ہاں جی. مٹی کے اجزاء ہیں اس کے اندر. جی. مٹی نرم بھی ہے, مٹی گرم بھی ہے, مٹی سخت بھی ہے, مٹی ٹھنڈی بھی ہے, مٹی خشک بھی ہے, مٹی تر بھی ہے. مٹی کی بہت ساری یہ چیزیں ہوتی ہیں. انسان کی تخلیق میں مٹی کا جو وصف زیادہ ہے نا, یہ اس کا بنیادی اس کی عادت ہے. کیا بات. یہ اس کی وہ عادت ہے کہ جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ نیچر کین ناٹ بی چینج, جس کو کہتے ہیں. جی. جیسے وہ روایت میں آتا ہے نا کہ وہ اگر کوئی شخص تجھے کہے کہ ایک پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گیا تو مان لینا, مگر یہ مت مانا کہ مرد نے اپنی عادت بدل دی ہے, فطرت سے ہٹ گیا. ہاں مطلب فطرت نہیں بدل دی جس کو کہتے ہیں نا. تو یہ بڑا ایک بیسک نیچر پر میں آپ کے اس بات. تو جو پبلک ڈیلنگ کرتا ہے نا, جس کو لوگوں میں کام کرنا ہے, عوام میں کام کرنا ہے, اس کا ضروری ہے کہ اس کے سامنے مردم شناسی کی اس کے اندر مہارت ہونی چاہیے. وہ لوگوں کو پہچاننے میں, مطلب کہ وہ غلطی تو ہو جائے گی کہ ہم انسان ہیں, ہم جیسا انسان غلطی کرتا ہے. الانسان مرکب للخطا والنسیان, ہم جیسا انسان جو ہے وہ خطا اور بھول کا مرکب ہے. تو لیکن موسٹلی آپ کا شاید یہ ایکسپیرینس جو ہے نا, وہ آپ کو ساتھ دے گا کہ آپ کے سامنے طبیعت آ جائے گی لوگوں کی کہ یار یہ فائنل ہے. اب اس سے اسی کی طبیعت کے مطابق کام لینا ہے, ضائع نہیں کرنا. صحیح. کام لیں. ضائع صرف اس وقت کیا جاتا ہے جب وہ عضو سڑ جائے اور دوسرے عضو کو سڑائے گا. صحیح. نکالا اسی کو جاتا ہے جو پھانس بنتی ہے, تنکا سنبھالا جاتا ہے. کیا بات. یہ یاد رکھیے. مدینہ. یعنی اب یہ اس کا خلاصہ یہ ہو گیا کہ ہم کسی کو بظاہر دیکھیں کہ اچھا ہے, نماز بھی پڑھ رہا ہے, روزے بھی رکھ رہا ہے, درود پاک بھی پڑھ رہا ہے, اب ہم اس کو اچھا نہیں کہیں کہ یہ اچھے کردار کا مالک ہے. اب ہم ویٹ کریں کہ اس کا ہم دیکھیں کہ بازار میں کیسے خریداری کر رہے ہیں, گھر پہ کیسا ہے, اچھا لوگوں کے ساتھ کیسا ہے. ہوتا ہے ایسا. کردار کی بڑی اہمیت ہوتی ہے, گھر کے اندر بڑی بات ہوتی ہے. ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص کسی کا دوست تھا, وہ ملنے کے لیے فیملی کے ساتھ گیا اس سے, تو وہ مطلب اس نے تو گھر کے اندر تباہی مچائی ہوئی تھی. باہر اس کی زندگی کچھ اور تھی, گھر کے اندر زندگی کچھ اور تھی. واقعہ میں سنا تو تقریباً 10-15 منٹ نکل جائیں گے. یعنی یہ پورا ایک میں نے بیان کیا اس پر پورا. مطلب 100% کریکٹر والی سرٹیفکیٹ یہ آپ نہیں سمجھتے؟ یعنی مشکل ہے. دیکھیں ہر ایک کو اس کی جگہ پر, دیکھیں نا, ہر گفتگو کو آپ پورے کے پورے ایک جگہ پر فٹ کر دیں گے, اس کا مطلب یہی ہو گیا, اس کا مطلب یہی ہو گیا, تو یہ نہیں ہوتا. کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا جو حق ادا کر رہا ہے وہ بندوں کا بھی حق ادا کر رہے گا انشاءاللہ, امید ہے. ٹھیک ہے نا. اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حق ادا نہیں کرتا وہ بندوں کا حق ادا کیسے کرے گا. ایسا اس طرح جو بندوں کا حق ادا کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ادا کرے. یعنی حدیث پاک واضح ہے کہ جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا وہ بندوں کا بھی شکر ادا نہیں کرتا, یعنی جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. تو ہر ایک کو اس کی اپنی اپنی جدا حیثیت حاصل ہے. ہم مطلب کہ اس کو ہر جگہ پر ایک کامن فارمولے کے طور پر کاپی پیسٹ نہیں کریں گے. مدینہ. ٹھیک ہے جی. یعنی یہ بھی لوگوں کو بتا دیا جائے کہ وہ
तजस्सुस वो ना करें, नहीं तो अयूब भी निकलेंगे और फिर बहुत मार्केट सारे। में पता चल जाता है। तजस्सुस नहीं करना चाहिए, आपकी बात दुरुस्त है। मदीना यानी मदीना। किसी के ऐबों की टो में नहीं लगना चाहिए। ठीक है जी, मैसेजेस के जरिए भी सवालात हैं, ये भी कुछ आपसे कर लेते हैं जी। गुलाम रसूल भाई कह रहे हैं कि आप अपने इमामे का शिमला आजकल आके रख रहे हैं, क्यों रख रहे हैं? जब तक आगे रखा होता उसका तो जवाब दे। रहेगा पीछे डाल दिया भैया। अब पीछे क्यों किया? अब सवाल ये पीछे क्यों किया? सवाल है तो आगे कर देंगे। तो मैंने कर दिया ना सर, मतलब हमारे आप अंदर क्यों नहीं? जी जवाब इसका यही है, अमली जवाब है। ठीक है जी, इसकी बल कोई रिवायत भी है, वो सीधी तरफ इस तरफ शिमला रखना, नहीं इस तरफ के लिए भी है, इस तरफ के लिए भी है, दोनों तरफ। पहले एक ही तरफ का बयान होता था, अब दोनों तरफ की रिवायत मिल गई है, लेकिन पीछे भी रहे तो हरज नहीं है। ठीक है जी, मदीना मदीना पीछे रहे जब भी उस पर अब सुन्नत का तो मैं आगे रख लेता हूँ। इंशाअल्लाह। निगरान शुरा को मेरा सलाम अर्ज कर दें और ये बताएं खाने में क्या पसंद करते हैं? खाना जो आम आदमी खाते हैं मैं खा लेता हूँ। नहीं खा तो आप सब कुछ लेते होंगे जो आज तक मेरे घर वालों को पता नहीं चला कि मुझे क्या पसंद है। यही तो बताएं ना फिर, आज घर वाले भी आपके सिलसिला उम्मीदा देख रहे होंगे, उनको भी चले आज पता चल जाएगा। बात वही मदनी चैनल के नाज़रीन के तो जवाब दे ही रहे ना आप। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा घर वालों को तो बंदा बता ही देता है क्या पसंद है खाने में, पता ही चल जाता है भाई। ये बना लें, ये बता दें, आज ये बना लें, आज ये पकाएं, ये पकना चाहिए, तो होती हैं बातें ऐसी। तो अच्छा चलें आपकी दावत की जाए, आपसे पूछा जाए क्या पकाएं? जो हलाल हो तैयब वो खा लेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा, मतलब हलाल तैयब भी खिलाएंगे, लेकिन मेहमान की पसंद का हो। हाँ, ये अच्छी बात है, हदीस शरीफ में इसकी तरगीब आई है। तो अब तो फिर तो आप मेहमान मतलब सही बताऊं, सही मायना में बताने लगे। सही मायना में मैं खुद आज तक भी नहीं जानता कि मुझे सबसे ज्यादा चीज पसंद कौन सी है। अल्लाह अकबर। ऐसा देखिए ये जो है ना, जो कुछ बताया था मदनी चैनल के ऊपर तो सब कुछ मैं बता दूं तो वो एक नहीं वो एक चीज नहीं थी ना, दो तीन थी वो तो। हाँ आपकी अल्लाह अकल सलामत रखे। मसला है कभी कोई चीज कभी कोई चीज आ गई तो वो अच्छी लगती है, वो कल आएगी तो अच्छी थोड़ी लगेगी। चले बता ही दे, कोई एक तो बता ही दे। नहीं मतलब जनरली चीज है। चले एक पसंद होगी जो सदाबहार पसंद है, एक तो वो हो गई ना, और एक चले जो भी मीठा ज्यादा पसंद है नमकीन ज्यादा पसंद? चले यही बता दें, मीठा ज्यादा पसंद है नमकीन? दोनों मौके मौके के मुनासिब से। ठीक है जी। रोटी ज्यादा पसंद है चावल? दोनों मौके की, चावल ज्यादा पसंद है, रोटी मदीना मदीना चावल। चले यहाँ नहीं कह सकता कि मौके के मुनासिब है। ठीक है मदीना मेहमान है, चावल हमारी वो गुट्टी में शामिल होती है ना। सही सवाल है। यहाँ मोहम्मद भाई हैं इस्लामाबाद से, ये कह रहे हैं कि किसी को उसी गलती पर मुआफ करें तो वो ज्यादा फूल जाता है, ऐसी सूरत में क्या करें? जी किसी को गलती माफ कर दें वो फूल जाता है बंदा, ऐसी सूरत में नुकसान करेगा ना, आपका क्या जा रहा है? चलें ठीक है जी, मजीद कॉल शामिल करते हैं फिर मदनी कसौटी की तरफ बढ़ते हैं इंशाल्लाह। जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद रेहाना ताली जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका से अर्ज कर रहा हूँ। प्यारे यूनानी शोला मदनी चैनल पर सुन्नतों से पुन्नूर, नूर से मामूर मामों की बहलें हैं और आशिकान रसूल याले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से मुख्तलिफ अमाम शरीफ सजा रहे हैं। आप ये इरशाद फरमाइए कि आपको कौन सा इमाम शरीफ को रंग पसंद है? आपको कौन सा इमाम शरीफ का रंग पसंद है? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा जो रंग पसंद था ना वो सब्ज है। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। और जिस रंग को फजीलत हासिल है वो सफेद है। ठीक है। सिया इमामा भी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकसरत उसको अपने सर मुबारक पर सजाया है। तो क्या अर्ज कर सकता हूँ, ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जर्द रंग का तो एक रिवायत पड़ी कि अमामा भी जर्द, तो चादर भी जर्द, तो ये सब जर्द हुआ था ना। और एक साहबी ने देखा तो वो हमेशा जर्द में रहते थे। अल्लाह 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 अल्लाह। तो ये अपने अपने होते, इसमें मुख्तलिफ 7 रंग जो बयान किए गए हैं, अगर जो 7 पर हसर नहीं, यानी इसी पर वो नहीं है मौकूफ़, कहीं और रिवायत और मिल जाए तो वल्लाहु आलम। तो फ़िलहाल तो जो रंग नबी पाक
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس رنگ کو نوازا وہ رنگ ہے. کیا بات. مدینہ مدینہ. آج سے 15 دن پہلے تک 15 دن 20 دن پہلے تک سبز امام شریف الحمدللہ عز و جل تھا کہ جو ہوتا تھا وہ سبز امام شریف ہے. آج جو ہے وہ مختلف رنگوں کے امام ہے. سنت کی برکت ہے، اللہ کی رحمت سے. وہ بھی سنت کی برکت. ہاں وہ بھی رنگ شامل، یہ بھی شامل. لیکن یہ کچھ فیل نہیں ہوتا، مطلب ایک میں عادت کی بات کر رہا ہوں. سنت تو وہ بھی ہے، یہ بھی ہے، لیکن ایک عادت ہوتی ہے، ایک پرانی عادت ہے، اتنے عرصے کی عادت ہے. اب اس کی چینجنگ کرنا اور اسے قبول کر لینا عادت کی اعتبار سے کیسا فیل ہوتا ہے؟ فیل کیسا ہوگا جب ہم ایک کے پیچھے ہیں نا تو آپ کو کوئی فیل ویل نہیں ہوگا. اللہ اللہ اللہ. واہ. جو پیچھے ہی ایک کے ہیں، اس نے جو کہا ہم نے وہ کر لیا، یہ کر لیا، وہ کچھ اور کہیں گے تو وہ کر لیں گے. مدینہ مدینہ. اس لیے اتنا وہ نہیں ہے. جب ایک کے پیچھے چلتے ہو نا تو تسلی رہتی ہے. ایسے سنا یہ کہ آپ ماحول میں آنے سے پہلے بھی فاسٹ ٹریک پہ تھے، اب بھی دیکھتے یہ ہیں کہ فاسٹ ٹریک پہ ہی رہتے ہیں. جو پہلے والے تھے ان سے پوچھیں، اب جو ہیں ان سے پوچھیں، میں کیا عرض کروں. ان سے پوچھا اور اب دیکھ رہے ہیں. آپ کا ذکر خیر آج بھی صبح ہوا ہے اور کیا ماشاءاللہ ذکر خیر ہوا ہے آپ کا جی. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. لوگ اچھائی سے یاد کریں تو یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. کچھ مزید کال شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی بات سے وہ اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آ گیا، سنا تھا نا، یوں نہ فرمائیں کہ وہ جی کیا ہے شعر؟ ہو گیا. واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا. عرش پر دھومیں مچے وہ مومن صالح ملا، عرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا. واہ 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 ماشاء اللہ. مطلب کتنی پیاری اعلیٰ حضرت نے رحمت اللہ تعالیٰ نے شعر فرمایا. کیا ہے؟ واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے. سب کے لیے دعا کر دی. یا اللہ تیری پیارے حبیب کا واسطہ تجھے دیتا ہوں، ایسا کر کے جو سنی مرے. یوں نہ فرمائے تیرے شاہد، یعنی شاہد سے مراد امت ہے جی. امت جو ہے نا یہ شاہد ہے، یہ اس کی گواہی ہے. اس کی گواہی مطلب بڑی گواہی ہے. تو یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا. یعنی میں جب دنیا سے جائیں تو تیرے بندے یہ نہ کہیں کہ چلو یار ایک گناہ گار گیا، ایک فاجر گیا، بلکہ تمنا کیا ہے کہ عرش پر دھومیں مچی کہ وہ مومن صالح ملا. فرش پر ماتم فرش پر ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا. یعنی کہ عرش پر تو یہ ہو کہ مومن اور نیک اور صالح بندے کی آمد ہوئی ہے سبحان اللہ، اور فرش پر یہ ہو کہ ایک طیب و طاہر، ایک نیک پاکیزہ شخص اس دنیا سے چلا گیا. جس کو عموماً یوں ہم سمجھیں کہ جب ہم دنیا میں آتے ہیں نا تو ہم روتے ہیں تو لوگ مسکراتے رہے ہوتے ہیں. ہو یہ کہ جب ہم دنیا سے جائیں نا تو لوگ اس غم میں، مطلب اس بات میں رو رہے ہو کہ یہ چلا گیا نا، اور اس وقت کاش ہمارے چہرے پر آقا کے جلوے دے کر مسکراہٹ آئے. سبحان اللہ، کاش سبحان اللہ، کاش ہم مسکرا. آمین. جی کالز. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے، دعوت اسلامی والے جو اسلامی بھائی ہیں جب یہ بات کرتے مسکراتے بہت ہیں، پھر جب روتے ہیں تو روتے بہت ہیں. یہ ان کی تربیت کہاں ہوتی ہے؟ رہنمائی فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اگر ہم پیاری سیرت کو پڑھتے ہیں نا تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب بھی سرکار نے دیکھا مسکراتے تھے. اور کہیں پڑھتے ہیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے گریہ فرماتے ہیں. یعنی آپ دائم الفکر لکھے گئے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم ہمیشہ فکر میں رہتے تھے، یعنی اس بات کے متفکر تھے کہ میری امت میری امت میری امت. اور مسکرانا، تبسم، تبسم کی تو کیا بات تھی آقا کہ بس آقا کا تبسم، کیا آقا کا تبسم، ان ہونٹوں کا تبسم، ان دانتوں کا تبسم. وہ جب ہونٹ کھلتے ہوں گے تبسم کے لیے، جو دانت ظاہر ہوتے ہوں گے تبسم کے طور پر، کبھی داڑھیں نظر آ جاتی ہوں گے تبسم کے طور پر. اللہ اللہ اللہ، اس کیا بات اس تبسم کی. اور جب رقت آتی ہوتی، جب روتے ہوں گے، جب آنسو نکلتے ہوں گے، اس وقت کی بھی کیا شان ہوتی ہوگی.
تو بس یہ ہے. تو اب یہ کہ محبوب کی ادا کو ادا کرنے کا ذہن ہو اور مسکرانا بھی ہو. قہقہ سنت نہیں ہے. مسکرانا بھی ہو, تبسم بھی ہو اور رونا بھی ہو. موقع محل کے مطابق ہی ہونا چاہیے. ماشاءاللہ. تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدعی عمومی طور پر جب ملیں گے, بات چیت کریں گے تو چہرے پر مسکراہٹ ہی بہتر ہوتی ہے, تاکہ اس سے عام لوگ خوشباش رہتے ہیں, ماحول اچھا سازگار رہتا ہے. مسکراہٹ کو سمجھے, مسکراہٹ ایک کھلتا پھول ہے کہ جب کھلتا ہے تو خوشبو دیتا ہے. سبحان اللہ. اور بعض اوقات وقت ایسا آتا ہے, خوف خدا کی, عشق رسول کی بات ہو, قبر و حشر کی بات ہو, تو روئے بھی کہ زیادہ ہنسنا یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے. معتدل, افراط و تفریح سے بچے. مدینہ. رونے کی پریکٹس کہاں کراتے ہیں آپ لوگ, سکھاتے کہاں ہیں؟ یہ بھی تو پریکٹس تو, رونا کی پریکٹس نہیں ہوتی. رونا تو بس اللہ کے لیے سچی بات ہی ہے. بلکہ جو روتا ہو نا, یہ کبھی سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ یہ پریکٹس کر کے رو رہا ہے جی, بلکہ اس بات پہ روئے کہ تجھے رونا کیوں نہیں آ رہا, اس کو رونا آ رہا ہے. تو اللہ اکبر. مہروز بھائی جی, مدنی کسوٹی کیا بات ہے, ماشاءاللہ. آپ کریں گے, سب کریں گے انشاءاللہ. کیا لائیں آج؟ وہ تو آپ بتائیں گے کیا لائیں. ہم تو ڈائری لائے. 11 سوال ہے, 12 پر جواب ہے. 1 2 جی, گھڑی لگائیں جی. اچھا چلیں ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. مدنی چینل کے ناظرین کو اجازت ہے نا؟ ہاں جی, جی جی, مدنی چینل کے آپ کے موبائل کانٹیکٹ جس کے پاس ان سب کو اجازت ہے. اچھا, آپ کا طریقہ کار یہ ہے کہ گزشتہ سلسلہ ہوا تو میں ایک اسلامی بھائی کے ساتھ غریب چل رہی ہے. اچھا, آپ کی چل رہی ہے, چلو یہ ختم, دوبارہ چلوا دیں گے کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں. تو آپ ابھی تو ہم نے شروع ہی نہیں کیا. اچھا چلیں ٹھیک ہے. تو اس سے میں نے یہی سوال پوچھا جو پوچھا تھا, تو اس نے کہا کہ میں نے اس کا جواب دے دیا تھا. میں نے کہا میں تو آپ سے ابھی پوچھ رہا ہوں. بولا نہیں, وہ کل بغداد بھائی نے نا, جب وہ پوچھا گیا نا وہ سوال جو کوشچن انگلش میں پوچھا تھا, تو اس نے بغداد بھائی نے جو ہے نا اپنا وہ ایک اسلامی بھائی کو جو ہے نا فوراً بھیجا, بولا اس کا جو ہے وہ اپنا جواب, تو اس نے پھر دیا ہوگا, پتہ نہیں یہاں تک پہنچا ہوگا. تو اس طرح آپ کے اسلامی بھائی جو ہے نا ایکٹیو رہتے ہیں, جن کے پاس جو چلیں جی, ماشاءاللہ, مرحبا. ٹھیک ہے جی, بغداد بھائی کی ایفرٹ بھی مدینہ. کیا بات ہے. آج بغداد بھی لگتا ہے, پتہ ہو سکتا ہے دیکھ ہی رہے ہوں گے کیا بوجھتے ہیں, کیا بتاتے ہیں. جی چلیں جی, لائن لگائیں جی گھڑی. آپ حضور باتیں ہوں گی, جو بھی ہوگا آپ نے سوال ہی کرنا ہے. مرد ہیں. لا لا مقام. لا. اللہ 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 اللہ, یہ تو فٹافٹ سوال آ رہے ہیں. نہیں گھڑی لگا رہے ہیں میرے خیال سے نئے سوال کی. اچھا, مرد سے جو ہے نا نگران شورا مقام کی طرف آئے. ہاں جی, چلیں. ماشاءاللہ. عورت. لا. لا. 3 ہو گئے. ہاں جی, 3 مقام بھی نہیں, مرد بھی نہیں, مطلب آسان نہیں. عورت. لگتا ہے بہت مشکل سوچ کر. جن بھی نہیں ہے, چلیں گے, میں بتا رہا ہوں آپ کو. نہیں یہ تو نہ, جن بھی نہیں ہے نا. جن لا بھی نہیں سکتے, مقدس کہاں سے لاؤ گے اتنا؟ ہوں گے تو واللہ عالم. اچھا, اس کا مطلب کوئی شے ہی ہے. اس شے کا آپ جو مرضی آپ سوال کریں. اس شے کا جو آپ لائے ہیں جی, اس کا تعلق انبیاء کرام علیہ السلام سے براہ راست ہے. آپ سوال یہ کر رہے ہیں وہ شے ہے یا نہیں ہے, یہ اگلا سوال کر رہا ہوں. میں نے تو آپ سے ڈائریکٹ سوال ہی کر لیا. جی جواب ہے لا. لا. اس شے کا انبیاء کرام سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے. 2 سوال میں 1 سوال, تو وہ یہ برابر ہو گیا نا. ماشاءاللہ. نگران شورا کے سوال ہیں جی. انبیاء سے براہ راست نسبت نہیں اس شے کی. ہاں جی, نا بالکل بھی نہیں. لا. اچھا, مقام بھی نہیں ہے آپ نے کہا. ہاں جی, بالکل کہا, مقام بھی نہیں. اچھا, صحابی سے لا. اس کو کوئی صحابی سے بھی براہ نہیں. راست لا. نسبت نہیں. ہوئے 5 سوالات کر دیے آپ نے, ابھی تک لا ہی چل رہا ہے یار, نام آیا ہی نہیں ہے. نام جب آپ بتائیں گے تو شاید پھر آئے. اچھا, کیا شان ہے آپ کی صاحب. کسی ولی کامل سے نسبت ہے. اللہ. نعم. کہیں گے؟ ہاں کہیں گے, کیوں نہیں کہیں گے, کمال بات. جی نسبت.
ولی کہیں گے نا، کیوں نہیں کہیں گے؟ نہیں نہیں، وہ ان کے ولی ہونے میں جو ہے نا وہ اپنا کلام نہیں ہے. اللہ اکبر. نسبت میں کلام نسبت پہ وہ ہے، نسبت کی بجائے یوں کہہ لیں متعلق کہہ لیں، ہے نا جی. نسبت کی بجائے متعلق کر لیں. نسبت بھی کہنا غلط نہیں ہوگا. اب بات یہ ہے کہ نسبت سے نگران شورا کے ذہن میں کیا ہے اور ہمارے ذہن میں کیا ہے، وہ جو ہے نا آپ اپنے ذہن میں جو سوال ہے وہ بتا دو، میں بتا دوں گا میرے ذہن میں کیا ہے. نہیں دیکھیں جی، یہ بسکٹ کا تعلق اس سے میدے سے ہے. ارے یار نہیں یہ اس بسکٹ میں نمک بھی تو ہے. نہیں چلے نمک سے بھی ہے نا اس کا. اچھا یہ جیسے یہ بسکٹ ہے نا، اس کا تعلق میدے سے بھی ہے اور میدے سے بھی ہے اور مجھ سے بھی ہے، کیونکہ ان کے ہاتھ میں. تو آپ نسبت کی بجائے جو ہے نا وہ جیسے انبیاء اولیاء سے نسبت ہے تو کہہ سکتے وہ چیز کسی اللہ کے ولی سے منسوب ہے، یوں کہہ سکتے ہیں. ہاں بالکل ہے، منسوب تو ہے، کسی اللہ کے ولی سے وہ شے منسوب ہے، یہ کہہ سکتے ہیں. ہاں جی ہاں جی ہاں منسوب ہے نا، منسوب ہے. یہ ایک ہی چیز ہے، نسبت ہے بھائی جان، وہی چیز ایک ہی چیز ہو گئی کہ نسبت ہے. اب اس کو منسوب بول دیں تو ایک ہی چیز ہے، مطلب نسبت ہے یا منسوب. آپ کہتے ہیں متعلق ہے، تو متعلق میں منسوب میں کیا فرق رہے گا؟ وہ مجھے واضح کر دیں. اس پین کا میرے سے تعلق ہے آپ کی نظر میں؟ یہ ہے کس کی؟ مدنی چینل کی ہے؟ نہیں، میرے اپنی ذاتی رقم کا یہ. تو یہ آپ کی ہوئی ہے، میرا بھی اپنا نہیں. یہ اس سے تعلق ہے نا، تو ایسا تعلق بالکل ہے اس سے، ایسا تعلق بالکل تعلق ہے، منسوب ہے. آپ کی مراد جیسے استعمال شدہ چیزیں، یہ مراد نہیں ہے. آپ نے ایسا ہم یہی سوچ رہے تھے آپس میں. دیکھیں میں نے کیا سوال کریں. ایک تو آپ مطلب یہ ہے نا کہ وہ مجھے کلیئر کرنا آپ کی دیکھیں جی، مجھے کلیئر کرنا آپ کی ذمہ داری. آپ کنفیوز ہو، بلال بھائی کنفیوز ہیں. حضور میں عرض کرتا ہوں، نہیں کنفیوز نہیں ہم اس میں کنفیوز نہیں ہے. میں عرض کرتا ہوں، ایک تعلق ہے بغداد بھائی کا آپ سے، ٹھیک ہے. ایک ہے آپ کے گھر کا تعلق. کس کا؟ آپ سے. آپ کا ایک گھر ہے یا نہیں؟ الحمدللہ. اس کا آپ سے تعلق ہے؟ کیوں نہیں؟ بغداد بھائی کا آپ سے تعلق ہے؟ اس گھر کو مجھ سے نسبت ہے، میرے بیٹے کو مجھ سے نسبت ہے نا. اس امامہ شریف کو آپ سے تعلق ہے جو آپ پہنے ہوئے ہیں؟ ہاں. اچھا جو آپ آئی ایف بھی لگائے ہوں گے نا، وہ بھی شاید آپ نہیں لگائی نا. اچھا نہیں لگائی ہوئی، آتا ہی نہیں کچھ، پیچھے سے کیا لگا کے کروں گا. بھائی تعلق ہے ہماری نظر میں. استعمال شدہ آپ کی مراد اگر وہ شے ان کے استعمال میں نہیں ہے مگر ان سے تعلق ہے. ہاں بالکل ہے جی، ان سے منسوب ہے، یہ کہہ دو بھائی، آسان ہو جائے گا. منسوب بھی وہی نسبت ہے نا، نہیں فرق پڑے گا نا. حضور آپ ایک منٹ ٹھہرے. اکبر بھائی ہم فیس کریں گے. منسوب بھی ہے، نسبت بھی ہے، تعلق بھی ہے. چلیں تینوں ہے. منسوب ہے نا، بس بعد میں پھر ولی سے منسوب. ٹھیک ہے جی، دیکھ لیں گے. نہیں ہمیں ہو جائے گی. یہاں تو یہ ہے کہ جھنڈا اوپر ہوا تو بھی. اچھا وہ جو ولی ہیں جن کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں وہ باقاعدہ حیات ہیں؟ لا. ٹھیک ہے چلیں. اب کتنے ہو گئے؟ 7 سال ہو گئے. کیا وہ کوئی تحریر ہے؟ نعم. نعم جی واہ، تحریر تو ہے. نعم. آپ آسانیاں پیدا کرا کریں دوسروں کے لیے، اتنی مشکلات. تحریر ہے جی. آپ سے نا امیر سنت مدنی کسوٹی کریں تو مدینہ وہاں میں جیتنے کے لیے بیٹھوں گا. نہیں تو یہاں ہم کون سا جیتنے کے لیے بیٹھے؟ میری طریقہ جیتنے ہارنے کی تو بات نہیں ہے نا. ہم کون سا جیتنے کے لیے بیٹھے ہیں؟ آپ کس کے لیے بیٹھے ہو؟ ہم تو صرف آپ کو پتا ہے کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ یہاں پہ کیا بیان کریں اس کو بتائیں جی. آپ نواز سوال کریں، گھڑی دیکھیں وہ گزر گئی ہے. آپ باتوں میں مجھے لگاتے ہیں تو آپ نہ لگا کریں آپ. اچھا مطلب وہ تحریر ہے؟ تحریر تو ہے اور اس کا تعلق ایک ولی سے ہے. نسبت اس کی ولی سے ہے، تعلق ہے، تعلق بھی ہے. وہ تحریر جو ہے کیا وہ مقتۃ المدینہ سے دستیاب ہے؟ نام بالکل دستیاب ہے. نگران شورا نام بتائیں گے آج، اور درست نام بتائیں گے جی. نا ہاں جی بالکل. مگر آپ نے کہا کہ کسی صحابی سے نہیں ہے وہ. ہاں جی یہ ہم کہہ رہے ہیں. ہاں نہیں، اس پہ تو قائم دائم ہے. 10واں سوال کریں گے جی آپ اب. 10واں اور آخری 11واں. اس تحریر کا تعلق تصوف سے ہے؟ لا نہیں سلمان بھی تصوف میں شمار نہیں ہوتی. ٹھیک. لا وہ تحریر تصوف میں شمار بھی نہیں ہو. اب یوں تو ترجمہ قرآن کنز الایمان بھی تصوف سے متعلق کہہ سکتے ہیں کہنے والا ہے، نکات تو ہے نا.
جیسے قوت القلوب ہے نا تصوف کی کتاب، ویسی کتاب نہیں ہے. اتنی وضاحتیں دینا پڑتی منہاج العابدین بھی نکل گئی، العلوم بھی نکل گئی، ساری کتابیں نکل گئی. مکاشفۃ القلوب بھی نکل گئی، بحر الدموع بھی نکل گئی. سوچ سمجھ کے رکھا تھا. ہاں جی ہاں جی، کیونکہ امام غزالی کی کوئی تصنیف نہیں ہے. 11واں سوال اور 12ویں آخری جواب. لگائیں جی گھڑی لگائیں نئے سرے سے. مدینہ مدینہ اس تصنیف کا تعلق اعلیٰ حضرت سے؟ اعلیٰ حضرت سے تعلق تو نہیں. لا. ٹھیک ہے، اب صرف کتاب کا نام لینا ہے اور گھڑی نہیں لگے صرف گی. 2 جواب آپ نے نعم آپ کے آئے ہیں. ایک تحریر ہے نعم، مکتبۃ المدینہ سے دستیاب ہے نعم، اور ولی سے جو ہے اس کو نسبت ہے، اس پر بھی منسوب ہے، یہ بھی نعم. اور وہ ولی باقاعدہ حیات نہیں ہے. نہیں ہے، نہیں فلان سنت نہیں. وہ ولی باقاعدہ حیات نہیں. جی شکر مکتبۃ المدینہ 10-20 کتابیں شائع نہیں کری، نہیں تو ہم 19 کا بتا دیتے کہ یہ نہیں ہے تو وہ 20ویں ہوتی. مکتبۃ المدینہ نے وہ کتاب شائع کی ہے، بالکل شائع کی ہے، بڑی آب و تاب سے شائع کی. اور وہ کتاب جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کی نہیں ہے، نہیں ہے، امام غزالی سے بھی منسوب نہیں ہے، نہیں. تصوف سے اس کا تعلق نہیں ہے. نہیں. ٹھیک ہے، اور ہے مکتبۃ المدینہ کی. بالکل ہے. میں اس کی وضاحت کر دوں، وہی کہ وہ ان کی اپنی لکھی ہوئی جو ہے وہ کتاب نہیں ہے. نہیں ہے. یہ 12واں جواب آپ کو مل گیا. چلیں 12واں بھی ہو. یہ اس کا وہ ہو گیا نا، اگر بالفرض کچھ بات جیسے فتاوی رضویہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے نا، یہ نسبت ایسی بھی نہیں ہے ان کے ساتھ. ولی کے ساتھ جو نسبت ہے وہ ایسی بھی نہیں ہے کہ ان کی تحریر نہیں ہے. ان سے متعلق ہوئی نا. جی جی کسی جی بات جی آپ یوں کہنا چاہ رہے ہیں ان کے بارے میں ہے. جی تو یہ کسی اللہ کے ولی کے بارے میں کتاب ہے جو مکتبۃ المدینہ نے شائع کی. یہ مجھے اس کتاب کا نام دینا ہے. نام بھی بتانا ہے، بتا بھی دیں. اب سوچنے دینا ویسی کون سے یہ نہیں جی گھڑی لگائیں جی. نہیں آپ کو 25 سیکنڈ میں آخری میں نہ ہوتا ہے نا. نہیں ہم اب آج لگا رہے ہیں. لگائیں جی، لگائیں. مرضی ہے اس کی، جب مرضی ہے کہ جو ثواب دیدی ثواب دیدی اختیار ہے نا جی. یہ آپ کو یہ تو دیکھیں جوابات بیچ میں کتنے مل گئے. ملے نہیں ہے حضور. کیوں نہیں ملے؟ آپ موبائل تو چیک کریں. نہیں آپ کا اختلاف رائے ہے جو سامنے آ جاتا ہے، لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. لوگ تو یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. مجھے ایک اسلام بھائی کہہ رہے تھے کہ آپ جتنے بھی ہوشیار بن جاؤ، نگران شورا جو ہے نا آپ کو چاروں کو لا کے جو ہے نا وہ پکڑ ہی رہتے گردنوں سے. مگر یہ بات یاد رکھیے، آپ نے کہا تھا کہ یہ اس کتاب اس تحریر کا تعلق صحابی سے نہیں ہے. یہ بالکل قائم ہم قائم ہیں اس پہ رضی اللہ تعالی عنہ. جی. اور تصوف بھی وجہ شہرت نہیں ہے اس کتاب کی. اچھا، اس کتاب کا نام اگر میں غلطی نہیں کروں تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی 425 حکایات. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. یہ آپ نے جو زور دیا کہ صحابی سے تعلق نہیں ہے، یہ کیوں وضاحت مانگی آپ نے؟ آپ کو لگ رہا تھا کہ یہ آیا جواب؟ اس کا تعلق؟ مجھے کسی نے ایک جواب بھیجا تو وہ عاشق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب کا نام. تو پھر یہ کہ اب نام ہی کتاب کا لینا تھا تو پھر کیسے پہنچے آپ اس پہ؟ کیونکہ پچھلا آپ نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے بارے میں اکبر بھائی آپ کی جو پوزیشن ہے نا وہ نہیں چلے گی. پھر بھی 11ویں تک گئے نا یار. نہیں مدینہ یہ بھی بہت ہے یار. ماشاءاللہ. 11ویں تک نہیں حضرت، 13 سوالوں کے جوابات ہوئے. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 425 حکایات. اس کے حوالے سے جی گزشتہ سلسلے کا وہ ہم ازالہ کر لیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم نے مدنی کسوٹی میں فرمایا تھا کہ وہ تابعی نہیں، وہ تابعی ہیں. جی چلیں ٹھیک ہے، یہ بھی کلیئر ہو گیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 425 حکایات بڑی زبردست کتاب ہے. نگران شورا بڑی پسند بھی فرماتے ہیں اور کئی مدنی مشوروں میں نگران شورا نے اس کے کچھ اقتباسات ہیں یہ اس میں سنائے بھی ہیں، بیان بھی کیے ہیں. سلمان بھائی ایک بات، یہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے کردار، اس میں اس طرح کی کتابیں میٹر کرتی ہیں کردار سنبھالنے کے لیے؟ پوری کردار پر ہی ہے وہ کتاب. کیا بات. اس کتاب کو پڑھ کر اگر کوئی پی لے اس کو تو پھر جو اس کا کردار ہوگا وہ اسی کا کردار ہوگا، کامیاب بھی رہے گا وہ ہر فیلڈ میں. ماشاءاللہ. مدینہ 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 مدینہ. اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. اکبر بھائی کب تک کریں گے؟ 10:30 کا ذہن تھا، 1.5 گھنٹے کا. ایک آخری سیگمنٹ ہے بس، اس کو نپٹا لیتے ہیں. نہ کرو جی جی آخری سیگمنٹ لفظ والا یہ بھی بتا دیں. نہیں وہ دکھائیں. وہ ایک ساتھ ہی پھر جلدی سے کر لیتے ہیں. ہاں جی ہاں جی جی. اللہ اکبر. رے ہے 4 ہی آپ کو حرف بتانے ہیں اور 4 ہی غلطیوں کی گنجائش ہے. گھڑی میں اللہ 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 اکبر کبیرہ. کیا بات ہے MC4 والوں کی. اللہ ان کو مدینے لے جائے، حج کرائے، حج مبرور اسی سال نصیب فرمائے ان کو بھی، ہمیں بھی چل مدینہ کی زیارت نصیب ہو. آمین. جی
راہ ہاں جی چلیں مدنی چینل کے ناظرین، عمران بھائی کچھ بھیجو، عمران بھائی بھیجتے رہتے ہیں بعضوں کا. الف، اللہ زبردست، کیا بات ہے بھائی، دو آ گئے. واہ. ڈاکٹر زیرت نے میسج کیا کہ نگران شورا آپ لوگ کی نفسیات سمجھ چکے ہیں. اللہ اکبر، بندے چینج کر لیتے ہیں. آپ ان کو بولے ہم بھی کوشش تو کر رہے، کامیاب نہیں ہو رہے، کیا کریں. نفسیات کے ماہر بھی ہیں وہ. ماشاء اللہ، واہ جی واہ، کیا بات ہے. لفظ تو مدینہ مدینہ اکبر بھائی انتخاب کیا آپ نے. اچھا ہاں جی، پہنچائے گا کرشمہ. ہیں؟ اللہ اکبر. میم، میم نہ جی، میم نہیں ہے اس میں. نہیں نہیں نہیں، لگائیں بھی غلطی ہے. وہ مدینہ مدینہ. گھڑی بھی آپ دیکھیں نا، ورائٹی سے لگ رہی ہے، کبھی ادھر آ رہی ہے کبھی ادھر آ رہی ہے. واہ واہ واہ، ماشاء اللہ. چلے کوئی نقصان نہیں ہے، فائدہ ہی ہے. ہاں جی، چلیں بھائی. جی با، جی با، با نہیں جی، نہیں با بھی نہیں ہے اس میں. با بھی نہیں ہے، غلطی لگ رہی ہے. آپ اگلا سوچیں لفظ. مدنی چاہیں گے کچھ تو آؤ. جس میں پیغام دیتا اس کے کہنے پر غلطی کا لگا دی میں نے. اللہ اکبر. چلیں جی ٹھیک ہے. ہاں چلو، کوئی راستہ بھی دکھاتا. کبھی کے دن بڑے، کبھی کی راتیں بڑی. 4 3 2 1 0. با، با بھی آپ نے با میں کہہ چکا ہوں، سوری. با کی کہہ دیا ہے، سین بھی کہہ دیا ہے. سین نہیں کہا ہے. سین نہیں کہا، سین نہیں کہا. میم کہا ہے نا. ہاں جی، میم. ٹھیک ہے. سین تو نہیں ان کہا. کہہ دیں. ہیں؟ نہیں، بتائیں پھر کیا ہے. اب حرف اب جلدی بتا دیں حضور، ورنہ غلطی لگ جائے گی ایسا آٹومیٹک. مشیر ہو نا، کیا بات ہے. اشارہ یشیر اشارت فہو مشیر. مدینہ مدینہ. جی حضور وہ بہت سمجھدار ہے. بتائیں جی، ورنہ غلطی لگائیں پھر آپ بتائیں. کیا لگا دیں بتاؤں؟ غلطی. چلو آپ بتاؤ. چلو کیا بتاؤ. میں کیوں بتاؤں جی، میں تو نہیں بتاؤں گا. اب کچھ تو کان میں بتا دیا کرو یار. واؤ یا مت لگائیے گا، یہ چلے اتنی بات بتا رہے تو تو. یا تو ویسے غلط کر دیا آپ نے، واو لگانے کا تھا نہیں. شین بھی نہیں لگائیے گا آپ. شین. کیوں؟ بھی نہ لگا، شین. ہاں شین نہ لگا. شین. شین نہیں لگائیے یہ گا. بھی نہیں لگاتا. چلو ٹھیک ہے، قاف بھی مت لگائیے گا. آپ بھی نہیں لگاتے. اور کیا بہت کیا نہیں سارے لگاتے؟ بس اتنے ہی بڑے ہیں آپ. تو نہ لگانے کا بتا رہے ہیں، لگانے کا نہیں بتا رہے. ایک کہا تھا آپ نے. ڈاکٹر زیرک نے پورا جواب دے دیا. ڈاکٹر زیرک تو پھر ماہر نفسیات ہے نا، وہاں ادھر بیٹھیں گے تو کیا حل کریں گے آپ کا. اب میں ڈاکٹر زیرک میں آپ کو ابھی اپنے نا کانٹیکٹ میں لے لیتا ہوں واٹس ایپ پر. ٹھیک ہے، مثلا میرا واٹس ایپ نمبر ہے نہیں ڈاکٹر زیرک حضور کے پاس. بتائیں ورنہ یہ غلطی لگ جائے گی یہاں پہ. جلدی کریں. اچھا، ناراض کیوں ہوتے ہو آپ یار؟ نہیں میں ناراض نہیں ہو رہا یہ. جی بتائیں. مہروز میں نے ایک اشارہ دیا تھا، اگر آپ ہاں غلطی لگا دیں بھائی، غلطی لگا دیں. یا بتا دیں یا غلطی ابھی میں بولوں گا تو وہ لگا بھی ماما دیں. پہنے آپ زرد رنگ کا. ہاں جی. زا را اور دال نہیں آتا اس میں. چلیں یہ لو پوری رات تو آیا ہوا ہے مہروز بھائی وہ پہلے سے آیا ہوا نا، ابھی ان دو میں نہیں آئے گا. اچھا وہ تو آ ہی نہیں سکتا نا، کہ ڈبل والا تو ہم رکھتے ہی نہیں ہے. چلے اب جو بھی ہے وہ کچھ تو کرنا ہے اب نا آپ اکبر بتا بھائی. رہے ہیں 29 میں سے 8-9 تو بتا دیے آپ نے. قاف. قاف تو میں نے کہا تھا حضور نہیں ہے، لگائیں بھی غلطی لگائیں. منع کیا تھا میں نے کہا تھا نا قاف نہیں. آپ اصل میں شروع سے شروع ہو رہے ہیں، آخر پہ توجہ نہیں دے رہے آپ. اور دونوں طرف توجہ ہے لیکن نام نہیں دھیان میں آ رہا ہے. کیا رہے؟ چلے آ گیا شاید. نہیں فون ہی آ رہا ہے، نام نہیں آ رہا. اللہ اکبر. فون کرنے والوں کو بھی سلام ہے جی. جی 8 7 6 5 4 3 2. ہاں لگتا کہیں؟ نہ جی نہ، ہا بھی نہیں لگتا اس میں. نہیں نہیں نہیں، ہا نہیں ہے. 2 حرف ہیں اور غلطی کی گنجائش کوئی نہیں. اب نہیں ہے. اب نام بتانا ہے نا آپ کو. ہاں جی آپ بتائیں. ایک لفظ لگے گا تو سب پتہ چل جائے گا. سب پتہ چل جائے گا، ایک نہیں کام کر چاہے دینا. وہ ادھر لگے چاہے وہاں لگے. حروف ہلکی خوش صداوتین قید، اس میں بھی نہیں. اللہ 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 اللہ. اچھا جی گھڑی لگائیں بھائی، گھڑی لگائیں.
نہیں آخر میں نہیں لگتی بھائی، نہیں لگے گی، آپ بولو ثواب بھی دیکھتے آ رہا تھا۔ آپ سوچ رہے ہیں ٹائم گزر رہا ہے، مدنی چینل کے ناظرین بھی، میں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی تو موقع دینا ہے نا یار، میں بھی دیکھوں کوئی، مجھے ان کو موقع نہیں دینا۔ اماموں کے کلر سے مدد لے لیں آپ، سفید سے لے لیں، سیاہ سے لے لیں اور سبز سے لے لیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نگران شورا کا نمبر ہمیں دے دیں تاکہ ہم ان کی ہیلپ جو ہے وہ کرنا شروع کر دیں، یہ میرا خیال ہے زیادہ مشکل پڑ جائے گی۔ جی حضور بتائیں جی۔ یہ اماموں میں جانا ہے، کلر سے مدد لے لیں آپ، سفید سے، سیاہ سے اور سبز سے، اور زرد سے تو نہیں، اور کون سا رہ گیا؟ خرقانی بھی نہیں، ہرکانی سے بھی نہیں، ہرکانی سے، زعفرانی بھی نہیں، زعفرانی سے ہے، ہاں ہے نا، تو 2-5 رنگ جو ہیں 4 ان سے مدد۔ اب یہ آپ نے ڈبل مائنڈ کر دیا، کیونکہ ایک بھائی صاحب آپ ڈبل مائنڈ ہو یا ٹرپل مائنڈ ہو، مہربانی کریں۔ چلے میں آپ کو ہنٹ دے رہا ہوں، آپ زعفرانی اور سفید سے مدد لے لیں، زعفرانی اور سفید سے مدد لے لیں۔ بلکہ سفید میں تو کتنی مدد ہے، ہاں سفید اکیلے سفید سے ہی لے لیں، سفید سے تو مدد لے لیں تو صف میں کھڑے ہو جائیں، نہیں؟ ہاں سبحان اللہ۔ جی حضور، نہیں ذہن میں نام نہیں آ رہا۔ چلیں جی، نہیں کوئی حرف تو بتائیں نا، یہ سیگمنٹ تو پورا کرنا ہے۔ کوئی لفظ ذہن میں آ رہا ہو تو بتا دیں۔ اب نہیں ہے ذہن میں آ رہا، نہ چلیں جی، پیغام آ رہا ہے، اب ٹائم نکل رہا ہے، وقت کا اسراف نہ کریں، اب ٹائم نکل رہا ہے، وقت کا اسراف نہ کریں۔ یہاں لگنا تھا جی الف کے بعد سین اور اس کے آخر میں کیا آئے گا؟ فا، فے، اسراف۔ بیچ میں پوچھا تھا آپ سے سین لگا دے، تو انہوں نے آپ کو اشارہ بھی دیا کہ ایسا مشیر ہو۔ ہاں جی چلیں جی بارہ، ٹھیک ہے، اسراف سے بچنا چاہیے۔ دیکھیں حاج صاحب ہماری محبت دیکھیں، ہم لائیو بیٹھے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ جیت جائیں، لیکن آپ بار بار کہتے ہیں آپ جیتنا چاہتے ہو، جیتنا چاہتے کیا شان ہے آپ لوگوں کی یار۔ جی سلسلہ آپ نے دیکھا ہے، اس پر اپنے فیڈ بیک سے، اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے، اور کیا سیگمنٹ اس میں ہونے چاہیے، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ مدنی چینل کی اسکرین پر آپ انشاءاللہ واٹس اپ نمبر دیکھیں گے، اس پر اگر آپ واٹس اپ فرمائیں تو بہت زبردست ہوگا کہ کیا مزید سیگمنٹس شامل کیے جائیں، کن موضوعات کو سلسلے کے اندر شامل کیا جائے، آپ کی رائے کیا ہے، آپ کا فیڈ بیک کیا ہے، ضرور بتائیے، اور مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔